السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلکش ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے نیا موسم نئی خوشبو۔ ناول کی رائٹر ہیں نعیمہ ناز۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آپ کہانیاں لکھتے ہیں، دو رویا درختوں سے گھری کشادہ سڑک پر چلتے ہوئے سبرینا کے خود کلامی کے انداز میں کہے گئے جملے نے خاموشی کے تالاب میں ایک ننھا سا کنکر پھینکا۔ ایک دل فریب سا ارتعاش ہوا۔ انہوں نے اس ارتعاش میں اضافہ کرنے کے بجائے محض مسکرا کر سبرینا کو دیکھا اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ بھلا کیسی؟ ایک درخت کی کافی نیچے تک جھکی ڈالی سے یوں ہی پتا توڑتے ہوئے پھر سوال ہوا، زندگی کی؟ ان کا جواب بھی سوال ہی کی طرح مختصر تھا، زندگی تو بڑی عجیب ہوتی ہے، کمزور، بے وفا۔ آپ ایسی کہانیاں لکھتے ہیں، زندگی جیسی بھی ہو، اپنی تمام تر خامیوں اور کمزوریوں سمیت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بھی تو ہے۔ نہ جانے صلاح الدین کے جی میں کیا آئی، چلتے چلتے ایک لمحے کو رک کر انہوں نے بھی اچک کر ایک ڈال سے پتا توڑ لیا۔ حقیقت تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، زندگی میں تو ہمیشگی نہیں، ہمیشگی تو خدا کے سوا اس پوری کائنات میں کسی کو نہیں، ہر شے کو دوام ہے، مگر زندگی سمیت کوئی بھی شے جب تک اپنی مدت پوری کر کے ختم نہیں ہوتی وہ ایک زندہ وجود، ایک جیتی جاگتی حقیقت ہی ہوتی ہے۔ صلاح الدین نے ہاتھ میں موجود پتے کو غور سے دیکھا۔ کردار کہاں سے آتے ہیں ذہن میں؟ اس نے ہاتھ میں لیتے ہوئے پتے کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ارد گرد ہی مل جاتے ہیں بنے بنائے، اس دنیا میں بھلا اور ہے ہی کیا؟ چاروں طرف بکھری ہوئی کہانیاں اور ارد گرد پھیلے ہوئے کردار۔ کیا میں بھی ایک کردار ہوں؟ سبرینا نے ایک لمحے کو ٹھٹک کر پوچھا۔ شاید۔ انہوں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر بولے، دنیا کے ہر فرد کی ایک یا ایک سے زیادہ کہانیاں ہوتی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی انداز میں ان کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے، عام یا خاص، اچھا یا برا، کمزور یا مضبوط۔ عام یا خاص، اچھا یا برا، سبرینا نے ان کے الفاظ دہرائے۔ مگر یہ بات تو دوسرے افراد سوچتے ہوں گے۔ جس کردار اور کہانی کو ہم عام سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کردار اور کہانی اس متعلقہ شخص کے لیے خاص ہو، جسے دوسرے لوگ برا سمجھتے ہوں، کسی کے لیے وہ فرد اچھا ہو۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور بولتے جا رہے تھے، مگر وہ کہانیاں جو زندگی سے اخذ کی جاتی ہیں یا زندگی سے لی جاتی ہیں، ان میں بہت کچھ ایسا نہیں ہوتا جو اصل زندگی میں ہوتا ہے۔ کہانیاں لکھنے والے بہت سارے افراد زندگی کی، دنیا کی تمام تر سچائی بیان نہیں کرتے۔ دھوکہ، مگر، فریب، تلخیاں، مایوسی، تاریکیاں، یہ سب بھی تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر کردار کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، ہر ایک کی کہانی کا ہیپی اینڈ نہیں ہوتا، مگر کہانیوں میں کچھ الگ بھی دکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ صلاح الدین ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگے۔ ایک وہ جن میں زندگی کو من و عن بالکل اسی طرح دکھایا جاتا ہے جیسے کہ وہ ہے، اور دوسری وہ جن میں زندگی کو ایسا دکھایا جاتا ہے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ زندگی میں اگر جھوٹ ہے تو سچ بھی ہونا چاہیے، دھوکہ ہے تو اعتبار بھی ہونا چاہیے، اندھیرا ہے تو روشنی بھی ہونی چاہیے، مایوسی ہے تو امید بھی ہونی چاہیے۔ زندگی اور اس کے حقائق کسی کے چاہنے سے نہیں بدلتے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ سبرینا کے لہجے کی تلخی انہیں چونکا گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ زندگی اور اس کے حقائق میں ہمیشگی نہیں، یعنی تبدیلی کی گنجائش ہر جگہ ہمیشہ رہتی ہے، اور تبدیلی چاہنے سے ہی تو آتی ہے۔ اپنی حیرت پر قابو پا کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اگر زندگی کی طرح لفظوں میں سے بھی روشنی اور شیرینی نکال دی جائے تو دنیا اور زندگی پہلے سے بھی بدتر نہیں ہو جائے گی؟ دنیا میں بھی مایوسی اور تاریکی، اور کتابوں میں بھی لفظوں سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کی طرح الفاظ بھی جھوٹے اور بے اعتبار ہوتے ہیں۔ لفظ نہ تو کبھی جھوٹ بولتے ہیں نہ بے اعتبار ہوتے ہیں، انہیں کہنے اور لکھنے والا ہمیشہ ایسا ہو سکتا ہو۔ صلاح الدین کا لہجہ بڑا مضبوط تھا۔ کہنے اور لکھنے والا جھوٹا اور بے اعتبار؟ سبرینا نے ایک بار پھر ان کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے اور چند لمحوں بعد آہستہ سے بولی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، شاید اب واپس چلیں۔ وہ مڑ کر اسی رستے پر پلٹ گئی جس پر وہ یہاں تک آئے تھے۔ سو صلاح الدین بھی خاموشی سے پلٹ کر اس کے ہمراہ ہو لیے۔ وہی مناظر، وہی درخت، کہیں کہیں پر اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے پرندے، سنسان سڑک جس پر کبھی کبھار تیزی سے کوئی قیمتی گاڑی گزر جاتی۔ اس شہر میں سناٹا کتنا ہے۔ سڑک کے کنارے کنارے چلتے بڑی دیر بعد صلاح الدین نے خاموشی ختم کی، یہاں کے لوگوں کے دلوں اور زندگی کی طرح۔ سبرینا نے سامنے طویل سڑک پر پھیلی ہوئی خاموشی اور تنہائی کو دیکھا۔ ان کے لہجے کی نامعلوم سی اداسی صلاح الدین کو پھر بے چین کر گئی۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر سختی سے بھینچ لیے۔ شاید ابھی کچھ پوچھنے اور کہنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ گیٹ پر چوکیدار اپنی رائفل چمکا رہا تھا۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئے۔
تو ان کے درمیان کشادہ اور طویل راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے یوں ہی ہاتھ میں لیا ہوا پتا جیب میں ڈال لیا۔ آپ نے اسے یوں سنبھال کر کیوں رکھا؟ سبرینا شاید انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کیوں اپنے پتے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا؟ وہ بالکل بچوں والے انداز میں بولے۔ میں نے؟ سبرینا نے اپنی ہتھیلی پر رکھے پتے کے دونوں ٹکڑوں کو غور سے دیکھا، پھر ہتھیلی نیچے کرتے ہوئے بولی، جدائی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہو سکتی ہے کسی کے لیے۔ وہ گزر کر اندر چلی گئی، اور آج کی حقیقت آنے والی کل محض ایک افسانہ بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے گرے ہوئے پتے کے دونوں ٹکڑے جھک کر اٹھا لیے۔ تیز ہوتی آوازوں اور بڑھتے ہوئے شور و غل میں اب مزید کچھ لکھنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے قلم صفحات پر ڈال کر ٹانگیں پھیلا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس وقت باہر بڑے سے صحن میں یہی ہنگامہ اور ہجوم ہوتا تھا۔ چوزوں کی وقفے وقفے سے چوں چوں چوں، مرغے کی بانگ، اور ساتھ ساتھ بہو بیگم کی مختلف ہدایات اس بات کا ثبوت تھیں کہ یہ معصوم جانیں شام کی ہوا اور دانہ کھانے اپنے ڈربوں سے باہر ہیں۔ طوطا البتہ پنجرے میں ہی بند اپنا راگ الاپنے میں مصروف تھا۔ بڑے بھیا کی وقفے وقفے سے ڈانٹ پھٹکار سے ظاہر تھا کہ اوپر چھت پر ٹیپو اپنے عزیز جان انتہائی ناز و نام میں پالے گئے کبوتروں کی خدمت میں پیش ہے۔ 2 درجن کبوتروں کے ایک ساتھ اڑنے کی پھڑپڑاہٹ اس کمرہ نما کوٹری میں بیٹھے صلاح الدین کی سماعتوں تک بخوبی پہنچی۔ رضیہ سلطانہ اپنے نوٹس کا رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ پلو ٹارک پر وہ پہلا یونانی مورخ تھا جس نے تاریخ کو قصیدہ گوئی بنا دیا۔ ابن خلدون نے تاریخ کو اس کے اصل مقام پر پہنچایا، اور پتہ نہیں اس لڑکی کو اتنے شور اور ہنگامے میں کیسے یاد ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین کو ہمیشہ ہی اس پر حیرت ہوتی تھی۔ باہر سے مرزا صاحب اور ابا میاں کی آوازیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ یقیناً پھر کوئی زوردار بحث چھڑی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی سماعتوں کی تمام تر توجہ اس جانب کی۔ ارے صاحب یہ لو، وولف کاسٹ سب فالتو کی بکواس ہے۔ اگر ہٹلر اتنا ہی جیدار ہوتا تو خودکشی کیوں کرتا؟ ارے صاحب خودکشی کی کیا بات کہی آپ نے؟ مرزا صاحب اپنے محاورتاً نہیں حقیقتاً لنگوٹیے یار کی پہلی بات سے بآسانی اتفاق کرتے ہوئے دوسری بات پر بھڑک اٹھے۔ ایک تو وہ فوجی ظاہر ہے کہ بہادر تھا، پھر مصور بھی، حسن و رنگ کا شیدائی، جمالیاتی ذوق رکھنے والا کوئی شخص خودکشی نہیں کر سکتا۔ واہ یہ بھی خوب کہی آپ نے۔ ابا میاں پہلے ہی سے خم ٹھونک کر میدان میں اترے ہوئے تھے۔ سارے فوجی بہادر نہیں ہوتے۔ ایک بے مقصد اور ظلم کی جنگ عمومی انسان اور خصوصاً فوجیوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔ کشمیر، عراق، افغانستان میں قابض فوج میں خودکشیاں نہیں ہوتی کیا؟ اور جمالیاتی ذوق کی کیا بات ہے؟ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد میں بھی یہ کیسز عام ہیں۔ بھلا وہ اپنی مارلن منرو نے خودکشی نہیں کی تھی؟ 60 کی دہائی میں جب آتش کے ساتھ ساتھ یہ دونوں صاحبان بھی جوان تھے اور سینما ایک ساتھ فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے، تو مارلن منرو، نرگس اور نورجہاں تینوں کے بیک وقت اور ایک ساتھ والا وشیدہ تھے۔ اب بھی کبھی باتوں میں یا بحث و مباحثے میں بھولی ہوئی داستانوں اور گزری ہوئی یادوں کا ذکر آ ہی جایا کرتا تھا۔ لو بھلا اس فتنہ گر نے سوسائڈ کب کی تھی؟ اسے تو کینیڈی خاندان نے مروایا تھا۔ مرزا صاحب نے اعتراض کیا۔ ان کی بحث یوں ہی چلتی تھی، بات سے بات، فکرے سے فکرہ نکلتا اور موضوع کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ اب اس کینیڈی خاندان کو ہی دیکھ لو، اللہ نے دولت، طاقت، حسن اور اقتدار سبھی کچھ دیا، مگر دیکھنے اور سننے والوں کے لیے عبرت کا نشان بھی بنا دیا۔ عبرت کے لیے اتنی دور 7 سمندر پار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرزا صاحب نے منہ بنایا۔ اپنے وطن میں ہی ایسے کئی خاندان اور کہانیاں موجود ہیں، مگر لوگ سبق کہاں لیتے ہیں؟ دنیا میں پڑھ کے آخرت بھول جاتے ہیں۔ اور کیا؟ ابا میاں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اصل زندگی تو وہی کی ہے، ابدی لامتناہی۔ ارے یہ عصر کی اذان نہیں ہوئی اب تک؟ ٹائم تو ہو گیا ہے نا؟ مرزا صاحب نے بلند آواز سے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، کہیں دور سے آواز تو آ رہی ہے بہو بیگم کی۔ سماعتیں اس عمر میں بھی کافی تیز تھیں۔ تقریباً 65 برس کی عمر میں بھی وہ سمع و نظر کی درستگی کے ساتھ جگت بہو بیگم تھیں۔ بیاہ کر جس کنبے میں آئیں وہ صرف 3 افراد پر مشتمل تھا، شوہر اور ساس سسر۔ یہ دونوں انہیں بہو بیگم کے لقب سے ہی پکارتے تھے۔ یہ لقب ایسا چلا کہ ان کے بچوں سمیت سبھی خاندانوں اور جاننے والوں کی زبانوں پہ چڑھ گیا۔ بچے بڑے ہو کر خود بھی بال بچوں والے ہو گئے، وہ بوڑھی ہو گئیں، مگر اب ان کی تیسری نسل بھی انہیں دادی نانی کے بجائے بہو بیگم ہی کہتی تھی۔ بہت روک ٹوک کی بچوں پہ، بہت سکھایا، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات۔ ایک بیٹا صلاح الدین اور بیٹی چاند بی بی ہی شادی کے لیے باقی بچے تھے، اور ان کا مصمم ارادہ تھا کہ اگر اللہ وہ دن دکھائے تو ان دونوں کے بچوں سے نانی دادی ہی کہلوائیں گی خود کو۔ ڈنڈی ہاتھ میں لیے وہ مرغے کے لیے ہدایات جاری کر رہی تھیں۔ ارے ٹھیک کھانا کھا لے، ادھر ادھر کیوں بھاگے جا رہا ہے؟ ٹھہر جا کمبخت، تجھے کتنی بار منع کیا میرے تخت پر نہ چڑھا کر، چل اتر اتر وہاں سے۔
انہوں نے ڈنڈی سے اسے ہشکار کر نیچے اتارا۔ آئے ہے خدا کی مار تجھ پہ، تجھے میرا تخت ہی ملتا ہے گندا کرنے کے لیے۔ پھر غصے سے بولی، روز دھونا پڑتا ہے، دھل دھل کے لکڑی گل جائے گی ساری۔ چل تو اندر چل، ڈربے میں جا، اب تجھے باہر نہیں نکالوں گی۔ ڈربے میں ہی ٹھیک رہتا ہے۔ وہ روزانہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور روز یہی ہوتا۔ بیٹا ذرا 100 روپے تو دینا۔ بہو بیگم اس کے پاس کوٹری میں آ گئیں۔ اللہ کی پناہ، اس مہنگائی سے ہم غریبوں کا تو جینا محال ہو گیا ہے۔ صلاح الدین کی تحریروں کے معاوضے اسی طرح خرچ ہوتے تھے۔ 100، 50، 25، 20، حتیٰ کہ 10 روپے بھی آئے دن بالترتیب ابا میاں، بہو بیگم، چھوٹی آپا اور مختلف بھانجے بھانجیاں اور بھتیجے بھتیجیاں ان سے نکلوا لیتے۔ گھر کا سارا خرچ بڑے بھائی صاحب اور چھوٹے بھائی صاحب کے ذمے تھا اور وہ دونوں بخوبی اس ذمہ داری کو نبھا رہے تھے۔ صلاح الدین میاں نہ تو بےحس تھے اور نہ ہی احساس ذمہ داری سے بیگانہ و نہ آشنا، مگر کیا کیا جائے، جو کام وہ کرتے تھے اس کا معاوضہ ہر ماہ مقررہ تنخواہ کی صورت میں معینہ وقت پر نہیں ملتا تھا۔ سو جیسے جیسے اور جتنے جتنے نوٹ ان کی جیب میں آتے ویسے ویسے وہ خرچ بھی ہو جاتے۔ ایک لگی بندی رقم پابندی کے ساتھ گھر پر دینا فی الوقت تو ان کا خواب ہی بن گئی تھی۔ میرے پاس تو صرف 70 روپے ہیں۔ انہوں نے شرمندگی سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ چلو پھر 50 ہی دے دو، تمہیں بھی تو کرائے بھاڑے کو چاہیے، موٹر سائیکل پر بھی جاؤ تو موا پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جیسے سونے کے بھاؤ۔ وہ بھی پگھلا ہوا سونا ہی ہے بہو بیگم۔ صلاح الدین نے 50 کا نوٹ ماں کی طرف بڑھایا۔ بکری کا چارہ منگوانا ہے، انہوں نے نوٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے وجہ بھی بیان کر دی۔ خالی کھلی بھوسی ٹکڑوں سے غریب کا کیا بھلا ہوتا ہے، کھلی ختم ہو گئی ہے، سوچا منگوا لوں۔ اس آفتے جام مہنگائی کے دور میں اس گھر میں تقریباً 1.25 درجن انسانوں کے ساتھ ساتھ ایک بکری، مرغا، مرغی، 3 چوزوں سمیت ایک طوطا اور 2 درجن کبوتر بھی پل رہے تھے اور خوب پل رہے تھے، کیونکہ ان سب کی دیکھ بھال کے لیے ان کے الگ الگ شدائی جو موجود تھے۔ ابھی بھی باہر 12 سالہ محمد قاسم طوطے کی آؤ بھگت اور اسے چوری کھلانے میں مصروف تھا۔ صلاح الدین میاں کو ایک کپ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ بوڑھی ماں اور دونوں بھاوجیں گو کوئی خاص اعتراض نہیں کرتی، مگر انہیں خود ہی شرم آتی تھی، یوں بار بار چائے کے لیے کہتے ہوئے۔ بہن چاند بی بی 1 سال بڑی بھی تھیں اور موڈی بھی، کبھی کام کر دیتی، کبھی ٹکا سا جواب لے دے کے رضیہ سلطانہ ہی رہ گئی تھیں، جس کے پاس کسی بھی کام سے بچنے اور کرنے کے 1000 بہانے موجود تھے۔ مہربان ہوتی تو کام کر دیتی، ورنہ میرا ٹیسٹ ہے، میرے خود سر میں درد ہو رہا ہے، ابھی ابھی تو اتنا کام کر کے فارغ ہوئی ہوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہتر ہے کہ خود ہی ہاتھ پاؤں ہلا لیں، ذرا ورزش بھی ہو جائے گی، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بھی تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئے۔ ان کا گھر قدیم و جدید کا امتزاج تھا۔ 40 برس پہلے سستے داموں خریدے گئے اس 500 گز کے پلاٹ پر اٹیچڈ باتھ، کمروں اور سٹائلش کچن کے علاوہ برآمدے، 2 چھوٹے کمرے یا بڑے اسٹور اور ایک کافی بڑا کھلا صحن بھی تھا۔ موسم گرما میں جو شام کے وقت اور سردیوں میں دن کے وقت انسانوں اور جانوروں سمیت اس گھر کے ہر مکین کی مختلف سرگرمیوں کا مرکز بن جاتا۔ چائے بناتے ہوئے وہ اپنی کہانی کے ایک کردار کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ان سے کافی مشابہت رکھتا تھا۔ ان کی کہانی کو اتنی خاص نہیں تو اتنی عام بھی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی جب انہوں نے حرف کی پہچان اور لفظ کی شناخت سیکھی، انہیں کتاب سے لگاؤ اور لفظوں سے محبت ہو گئی تھی، مگر یہ محبت نصابی کتابوں سے ہٹ کر تھی۔ بچپن میں نونہال، عمر و عیار، الف لیلا، سندھ باد جہازی، علی بابا 40 چور اور ٹارزن کے قصوں کہانیوں سے فیروز تیرت پوری کے جاسوسی ناول اور جمشید سیریز، عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول سے لے کر نسیم حجازی تک انہوں نے سب کچھ گھول گھول کر ہی پیا ہوا تھا۔ یہ اور بات تھی، اس کا صلہ ہر سال بس بمشکل پاس ہونے کی صورت نکلتا تھا اور 9ویں کلاس پہنچنے تک انہوں نے غلام عباس منٹو، احمد ندیم قاسمی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، حسین آزاد، منشی پریم چند اور گورکھی کی ماں سمیت کئی غیر ملکی تراجم بھی پڑھ لیے تھے۔ حالانکہ اس وقت ان میں سے بیشتر تحریر عقل و شعور سے ذرا پرے ہی گزر جاتی، مگر بس ہر کتاب ضرور ہی پڑھنی تھی، اور ابا میاں مرزا صاحب اور علاقے کی لائبریری سے جتنا استفادہ انہوں نے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ اسکول کی کتابوں میں ویسے ہی دل نہیں لگتا تھا۔ ابا میاں کے پرزور اصرار پر 9ویں میں سائنس کے مضامین لیے، 9ویں 10ویں دونوں کلاسز میں مجموعی طور پر 5 سال لگانے کے باوجود 2 پیپرز پھر بھی رہ گئے۔ سب ان کے مستقبل سے مایوس ہو گئے اور خود انہوں نے سب کی مایوسی سے نا امید ہو کر ہاتھ میں قلم پکڑ لیا۔ وہ لفظ جو ان کا اوڑھنا بچھونا بنے ہوئے تھے اب ان کی فطری صلاحیت اور شوق کے اظہار کا ذریعہ بن گئے۔ نامکمل تعلیم پر انگلیاں اٹھانے اور زبان کھولنے والوں کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے عرض کیا کہ ابو الاثر حفیظ جلندری نے محض 7ویں جماعت تک اسکول کا منہ دیکھا تھا، شوکت تھانوی نان میٹرک تھے اور بل گیٹس نے بھی اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی کالج چھوڑ دیا تھا۔
مدعا صرف یہ تھا کہ صلاحیت ڈگری یا رسمی و مروجہ تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ خود کو اس معاملے میں سمجھا چکے تھے لہٰذا کسی کا بھی سمجھانا لا حاصل ہی رہا۔ مگر اب تقریباً 10 سال بعد 29 برس کی عمر میں انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کم از کم میٹرک تو کر ہی لیتے۔ تعلیم ادھوری چھوڑنے والا ہر شخص حفیظ جلندری، شوکت تھانوی یا بل گیٹس تو نہیں ہوتا نا۔ چائے بن گئی تھی، کپ اٹھا کر وہ اپنی مخصوص جگہ آ گئے۔ باہر تخت دھل کر صحن کی دھلائی ہو رہی تھی۔ ابا میاں مرزا صاحب کے ساتھ اثر پڑھنے جا چکے تھے۔ رضیہ سلطانہ ایک طرف کرسی پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی ابن خلدون کے بعد اب غالب کو یاد کر رہی تھی، اور ایک ہی جملے کو بار بار رٹے جا رہی تھی۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب نے بکری، مرغا، مرغی، چوزے، طوطے، کبوتر سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر تھے۔ وہ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے صحن کی طرف کھلنے والی چھوٹی سی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ارے صلاح الدین، بہو بیگم کی آواز آئی۔ بیٹا نماز پڑھنے نہیں گئے؟ جی بہو بیگم، جا رہا ہوں۔ وہ جلدی جلدی چائے پینے لگے۔ محلے کی مسجد میں بس اب جماعت کھڑی ہی ہونے والی تھی۔ ابا میاں اور مرزا صاحب ذرا اور آگے والی مسجد میں جاتے تھے جہاں جلدی نماز ہوتی تھی۔ وہی اپنے اپنے مسالک، اپنی اپنی مساجد والا معاملہ تھا دونوں دوستوں کا۔ ارے یہ چاند بی بی نہیں آئی اب تک؟ آ گئی ہیں، اپنے کمرے میں ہیں۔ گھر سے نکلتے نکلتے ان کے کانوں میں ماں اور بڑی بھاوج کی آواز پڑی۔ حافظہ آ رہی ہے اپنی بچی کے ساتھ۔ پان لگاتے ہوئے بہو بیگم نے شوہر کو اطلاع دی۔ ہاں تو آنے دو۔ ابا میاں اب جب اخبار میں مگن ہوتے تو توپ کا گولہ پھٹنے کی آواز بھی ان کے انہماک میں خلل نہیں ڈال سکتی تھی۔ مستقل قیام کو آ رہی ہے۔ انہوں نے ایک کوت بھری نگاہ شوہر پر اور قہر آلود نظر اخبار پر ڈالی۔ اچھا کیوں؟ اف، بہو بیگم تلملا ہی اٹھی۔ ابھی پچھلے ماہ ہی تو حافظہ بیگم جو ان کی چچا زاد بہن ہیں حیدرآباد سے فون پہ بات کرتے ہوئے رو پڑی تھیں کہ گھر میں وہ اکیلی بوڑھی جان اور ایک جوان جہان بیٹی۔ ارد گرد کا ماحول بہت ہی خراب ہو چکا تھا۔ ہنڈے موالی قسم کے لوگوں نے ایک آفت مچا رکھی تھی محلے میں۔ لوگ اپنی عزت اور جان و مال کے خوف سے خاموش تھے۔ ان کا رونا سن کر ابا میاں نے انہیں کراچی آنے کو کہا۔ اپنے گھر مستقل قیام و قیام کی پیشکش کے ساتھ خوب تسلی دلاسے بھی دیے۔ مگر ابھی اخبار بینی کے وقت ذرا ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ حافظہ بیگم کون ہیں تو یقیناً آئیں بائیں شائیں کر کے رہ جائیں گے۔ اور سلو کیسا جا رہا ہے تمہارا قلم؟ چاند بی بی کھڑکی سے منہ اندر ڈال کر بھائی سے مخاطب تھیں۔ پچھلے 5 سال سے وہ ایسی ہی ہو گئی تھیں، اپنی مرضی کی مالک۔ کبھی ہفتوں منہ لپیٹے کمرے میں پڑی رہتی، گھر سے کالج، کالج سے گھر، نہ کسی سے کام نہ کسی کو سلام۔ چائے کے ایک کپ کے ساتھ سارا دن گزار لیتی، اور کبھی ایسی زندہ دلی باتیں کہہ کے ابا میاں سے سیاسی و بحث و مباحثے، مزدہ چچا کے ساتھ شطرنج کی بازیاں، سب گھر والوں کے لیے خوب مزے مزے کے کھانے بناتی، اور اپنے لیے بہو بیگم سے مونگ کی بھنی ہوئی مسالے دار دال میتھی ڈلوا کر بنواتی۔ انہیں یہ دال فقط ماں کے ہاتھ کی ہی پسند تھی۔ بچوں کے خوب لاڈ اٹھائے جاتے، خوب دل لگا کے خود پہ ہر قسم کے دیسی ٹوٹکے آزماتی، بال کھال دونوں پہ، کبھی دہی، کبھی انڈا، کبھی شہد، ملتانی مٹی، گھر کا بنا اپٹن، ریٹھے، آملے، سکہ کائی، اور پھر یک خود سے لاپرواہ اور سب سے اور بے نیاز ہو جاتی۔ اور اس کی وجہ کوئی لمبی چوڑی نہیں تھی۔ انہیں محبت ہوئی مگر اسے پا نہ سکیں۔ یہ مختصر سی کہانی ان کی پوری زندگی پہ محیط ہو گئی تھی، اور رہی صحیح کسر کچھ مہربانوں نے پوری کر دی تھی، جو ان کے سامنے ہی بہو بیگم یا ابا میاں سے سوال کرتے، چاند بی بی کی شادی کب کرنے کا ارادہ ہے؟ کوئی پوچھتا، کیا بیٹی کو یوں ہی بٹھا کے رکھنے کا ارادہ ہے؟ یا کبھی صلاح الدین کی عمر بتاتے ہوئے بڑے بھولپن سے پوچھا جاتا، سلو میاں کی کہیں بات لگائی یا نہیں؟ اور دونوں میاں بیوی کے چہروں کی بے بسی اور مجرمانہ سے انداز میں دیے گئے ان سوالات کے جوابات چاند بی بی کو غصہ، بے بسی، احساس محرومی سمیت اور کئی منفی جذبے اپنی گرفت میں لے لیتے۔ لوگوں کے رویوں اور باتوں سے زیادہ دکھ انہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہرے دیکھ کر ہوتا تھا۔ وہ دونوں ان وزردار اور نایاب لوگوں میں سے تھے جو اپنے جملہ مسائل اس مسئلے سمیت لوگوں سے ڈسکس کرنے کے بجائے خدا کے حضور پیش کر دیتے، چپکے چپکے اسی سے مانگتے۔ نمازیں تو چاند بی بی بھی پڑھتی، مگر پھر وہی حساب کہ کبھی خوب لمبی لمبی نمازیں، کثرت سے قرآن پڑھنا، خوب اور بہت خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کرنا، اور کبھی صرف خالی فرض ہی بس ادا کر لیتی، نہ سنتے نہ نفل، نہ دعائیں، نہ ذکر اذکار۔ کوئی پاگل نہ تھی، نہ ہی نفسیاتی مریضہ۔ دیوانگی میں بھی فرزانگی غالب رہتی، مگر بس یوں ہی کبھی کبھار جان بوجھ کر ہوش مندی کو بالائے طاق رکھ دیتی۔ صلاح الدین سے کتنی باتیں کرنے کے بعد اب وہ بہو بیگم کے ساتھ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے تخت پر بیٹھی ابا میاں کے ساتھ الیکشن 2007 کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ رضیہ سلطانہ کافی خوش اور مطمئن چہک رہی تھیں۔ غالباً اس کے سارے ٹیسٹ ختم ہو گئے تھے۔ تو بہو بیگم، وہ کوئی چودرانی نہیں ہیں؟ وہ حافظہ بیگم کے بارے میں دادی سے کریت کر پوچھے جا رہی تھی۔ ارے کہاں کی چودرانی؟
بیچاری بیوہ ہے غریب، شوہر کے راج میں تو بڑے اچھے دن دیکھے دکھیاری نے، انہوں نے ایک سرد آہ بھری، پھر اللہ نے آزمائشوں میں ڈال دیا، اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، تو ان کے کوئی کھیت وغیرہ بھی نہیں۔ رضیہ سلطانہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اف، انہوں نے ڈپٹ کر اسے مخاطب کیا۔ لوٹا کی لوٹا ہو گئی رضیہ سلطانہ کالج پہنچ گئی، مگر نہ علم نہ عقل نہ شعور۔ بھلا حیدرآباد شہر میں اس کے کھیت کہاں سے آ گئے؟ وہ بیچاری خود نون شبینہ کی محتاج ہو رہی ہے۔ بہو بیگم خود فقط 8ویں پاس تھیں، مگر جس سال 8ویں پاس کی، اسی سال یعنی عمر کے 14ویں برس میں شادی ہو گئی، اور علی گڑھ سے فارغ التحصیل BA۔ شوہر کی تقریباً 50 سال سے رفاقت اور صحبت میں ان کی گفتگو روزمرہ مثال، محاوروں اور کہاوتوں سے آراستہ ضرور ہو گئی تھی۔ رضیہ سلطانہ کو مایوسی ہونے لگی۔ ڈائجسٹوں کی شوقین تھی اور راحت جبی کی کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتی تھی۔ اسے بہت آرزو تھی کہ راحت کی کہانیوں کے کرداروں کی طرح اس کے گھر بھی گاؤں سے کوئی مہمان گاؤں کی اپنے کھیتوں کی سوغاتیں لے کر آئے، ساگ، اصل گھی، مکھن، سرسوں کا تیل، گڑ، مونگ پھلی، گنے، آم، امرود، مکئی کی بوری یا ہاتھ کی کڑھائی کے دوپٹے اور رنگین پراندے۔ خود تو بالوں میں پراندہ تو کیا ایک ربر بینڈ تک نہ ڈالتی، شانوں پہ بکھرے پڑے رہتے، زیادہ سے زیادہ پینے اور ہیئر اسٹیپ یا چھوٹا سا کیچر لگ جاتا، مگر یہ خواب، کیا کیا جائے، اس کے خوابوں کی پرواز یہیں تک محدود تھی۔ اجنبی مہمان اور سوغاتیں، کبھی دادا ابا سے بحث کرتی، میرا نام کس نے رکھا اور کیوں، اتنا آؤٹ آف فیشن، خالاؤں کے نام اتنے اچھے اچھے، عائشہ، فاطمہ، چاند بی بی، اور مجھے اتنا پرانا نام اٹھا کر دے دیا۔ رضیہ سلطانہ تو بہت بہادر بیٹی تھی، التمش کی۔ تاریخ میں ایسی خواتین کم ہی گزری ہیں۔ دادا ابا اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے، انہیں ہی شوق تھا سب اولادوں کے نام تاریخی شخصیات پہ رکھنے کا۔ حافظہ بیگم آ گئیں اور خالی ہاتھ نہیں آئی تھیں۔ ہاتھ کی کڑھائی کا ایک ایک دوپٹہ انہوں نے بہو بیگم اور ان کی دونوں بہوؤں کو دیا۔ رضیہ سلطانہ اور چاند بی بی کے لیے رنگ برنگے کئی درجن چوڑیوں کے خوبصورت جگمگاتے سیٹ اور سب کے لیے سون حلوہ بھی تھا۔ رضیہ کے چہرے کی چمک بڑھ گئی۔ ایک خواب تو پورا ہوا۔ صالحہ رضیہ سے بڑی اور چاند بی بی سے چھوٹی تھی، لہٰذا دونوں سے ہی گھل مل گئی۔ بس پہلے دن مہمان بن کر رہی اور پھر گھر کا فرد بن کر کچن اندر باہر ہر جگہ کچھ نہ کچھ کرتے نظر آنے لگی۔ 3 مہینے میں ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں رہتی چلی آئی ہو۔ میرپور خاص سے کوئی خیر خبر ہے یا نہیں؟ دسترخوان سمیٹتی صالحہ کو دیکھتے ہوئے بہو بیگم نے سوال کیا۔ میرپور میں صالحہ کا ددیال بھی تھا اور سسرال بھی۔ اپنی پھوپھی کے ایک بیٹے کی وہ ٹھیکرے کی مانگ تھی۔ ہاں، میں نے ہی فون کیا تھا، انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ملاقات ہوئے تو سال بھر سے بھی زیادہ ہو گیا۔ لڑکے سے بڑی 2 بہنیں اور ایک بھائی ابھی کنوارے بیٹھے ہیں۔ جب تک ان کی نہ ہو صالحہ کی کیسے ہوگی؟ چلو دل ہے تو خیر ہے، اللہ سب ٹھیک کرے گا، انہوں نے حافظہ بیگم کو تسلی دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اور سب برتن بھانڈے دھو دھا کچن کی دوبارہ صفائی کر کے دونوں کی دونوں ڈھیر ساری املی اور نمک لے کر پچھلے برآمدے میں بیٹھ گئیں۔ رضیہ سلطانہ تو صرف املی کے چٹخاروں کے مزے لے رہی تھی، مگر صالحہ اپنی لون کی قمیض پر امبرائڈری بھی کر رہی تھی۔ تم بالکل آسیہ رزاقی کی کہانی کا ایک کردار ہو۔ رضیہ نے املی کی بے حد کھٹاس سے آنکھیں میچیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ صالحہ کو ڈائجسٹوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کبھی کچھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ اس کی اسکول، کالج اور گھر کی مصروفیات ہی بہترین تھیں۔ وہاں حیدرآباد میں اور یہاں اتنے بڑے گھر اور اتنے بڑے کنبے میں فراغت اور فرصت ڈھونڈے نہیں ملتی تھی۔ ان کی کہانی کی ایک لڑکی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی تم ہو، پھرتیلی، سلیقہ مند، باادب، تمیز، تہذیب کے دائرے میں رہنے والی، پرخلوص، سمجھدار، بہادر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ رضیہ نے پل بھر میں نقشہ کھینچ دیا۔ اف، اتنی ساری خوبیاں ایک لڑکی میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صالحہ مسکرائی۔ میں تو ایسی بالکل نہیں ہوں، نہیں کچھ نہ کچھ تو ملتی ہو۔ رضیہ نے اصرار کیا۔ تمہیں فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہو، عادت ہی نہیں ہے۔ صالحہ نے سوئی میں دھاگہ ڈالا۔ جب میں فالتو بیٹھی ہوں تو مجھے ایک عجیب سی الجھن اور بے چینی سی ہونے لگتی ہے، جیسے صالحہ کو کوئی مثال نہیں مل رہی تھی۔ بس میرا دل نہیں لگتا، جی چاہتا ہے کچھ نہ کچھ کروں۔ بالآخر وہ بولی، میں سمجھ گئی۔ رضیہ نے مدبروں والے انداز میں بڑے اطمینان سے سر ہلایا۔ جب مجھے پڑھنے کے لیے ڈائجسٹ نہ ملے یا لائٹ نہ ہو، ٹی وی بند ہو تو مجھے ایسی ہی بے چینی ہونے لگتی ہے، بلکہ ہر ایک پہ غصہ آنے لگتا ہے۔ پھر میں پرانے ڈائجسٹ نکال کر پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ بالکل بچوں والی سوچ ہے ابھی تمہاری۔ صالحہ کو ہنسی آ گئی۔ تم تھکتی نہیں سارا دن اتنا کام کرتے کرتے؟ رضیہ سلطانہ نے پھر ایک سوال کیا۔ رات کس لیے بنائی ہے اللہ میاں نے؟ نیند لے کر اٹھو اور اگلے دن کے لیے پھر سے تازہ دم۔ پتہ نہیں، رضیہ نے املی میں نمک لگا کے منہ میں رکھی۔ میں سوچتی ہوں میں بھی ہر کام کروں پھرتی سے،
جلدی جلدی اور کسی نہ کسی شغل میں مصروف رہوں، مگر کیا کروں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ دل ہی نہیں چاہتا، سستی کاہلی سی چھائی رہتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، کالج سے آ کر نیند آنے لگتی ہے ہر وقت۔ یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، کالج سے آ کر میں بھی شام تک سوئی رہتی تھی۔ ثالیہ مسکرا کر بولی، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جاؤ گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی آسیہ رزاقی کی کہانیوں جیسی لڑکی بن سکتی ہوں، وہ شاید کہانیوں میں ہی ہوتی ہوگی۔ رضیہ مایوسی سے بولی، کہانیاں بھی حقیقتوں سے ہی جنم لیتی ہیں۔ ثالیہ سنجیدگی سے کہنے لگی، کچھ بننے اور کرنے کے لیے سب سے پہلے ارادہ ضروری ہے جو تمہارے پاس ہے، پھر ہمت جرات کے ساتھ عمل کوشش کرتی رہو، ایک نہ ایک دن ایسی بن ہی جاؤ گی جیسا سوچتی ہو۔ ننھے سے بیج کو درخت بننے اور پھل پھول دینے میں بھی تو ایک وقت لگتا ہے نا۔ ہاں یہ تو ہے۔ رضیہ نے سر ہلایا، بات سمجھ میں تو آتی تھی مگر عمل میں۔ موسم بدل گیا تھا، ہوا میں ٹھنڈک اور رات میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ چادروں کی جگہ دلائیوں نے لے لی تھی۔ رضائی گدے کمبل روزانہ تھوڑے تھوڑے کر کے روز دھوپ میں ڈالے جاتے۔ موسم کی تبدیلی تو یوں ہی ہر سال ہی ہوتی تھی، مگر اس بار موسم کے ساتھ ساتھ چھوٹے بھیا اور بھابھی کے رویوں میں بھی کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ کچھ عرصے سے دبے دبے سے آثار تھے، اب کھل کر وہ اپنے فلیٹ میں شفٹنگ کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ اپنا گھر، خود مختاری، آزادی، سبھی کو خواہش ہوتی ہے، انہیں بھی تھی۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کسی کے ساتھ کوئی چپکلش نہیں، مگر شادی کے 10 برس بعد خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر ناراضی کے علیحدگی کو وہ نامناسب خیال نہیں کرتے تھے۔ ابا میاں اور بہو بیگم بیٹے بہو کی اس خواہش پر خاموش تھے، نہ غصے کا اظہار، نہ خوشی کا اقرار، نہ جانے کی اجازت، نہ رکنے پر اصرار۔ بڑے بھیا بھابھی کو گھر کے اخراجات کی فکر لاحق تھی۔ دونوں کے تعاون سے جو معاملہ اب تک خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا تھا، اب اس کا کیا ہوگا؟ بڑی بھابھی نے خود پریشان ہو کر شوہر کو بھی بے تحاشا پریشان کر ڈالا تھا۔ صلاح الدین میاں کس گنتی میں تھے؟ اس زمن میں تو انہیں اس لائق سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ وہ کوئی ذمہ داری بھی اٹھا سکتے ہیں، یا پھر کبھی انہوں نے بھی اس قسم کی کوئی کوشش کی ہی نہیں تھی کہ کسی معاملے میں ان پر انحصار کیا جاتا۔ اور اپنی تمام تر اچھائیوں کے باوجود دونوں بھانجیں پہلے دبی دبی زبان سے اور اب کھلم کھلا اظہار کرنے لگی تھیں کہ صلاح الدین کو کوئی ڈھنگ کا کام کرنا چاہیے جس میں کچھ آمدنی کا آسرا تو ہو۔ حالانکہ رضیہ سمیت گھر کے 9 بچے صبح اسکول کالج جانے کے لیے کرایہ اور کھانے پینے کے لیے صلاح الدین کی جیب کا منہ ہی دیکھتے تھے۔ دن بھر چھوٹے بچوں کا تانتا بنتا رہتا اور بڑوں کا بھی، چھوٹی موٹی سب ضروریات کے لیے اس کی طرف رخ کیا جاتا۔ ماں باپ کی دوائیاں وہ خود ہی پابندی سے لاتے، بازار سے اکثر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا، ورنہ دودھ، مرغی، مچھلی، پھل وغیرہ خود ہی لے آتے۔ اگر قطرہ قطرہ دریا اور ذرہ ذرہ صحرا بن سکتا ہے تو روزانہ کے چھوٹے بڑے اخراجات ماہانہ ہزاروں روپے کے بن جاتے تھے، جو کسی گنتی میں نہیں تھے۔ مگر پھر تان آ کر ٹوٹتی تو اس بات پر کہ آج کل تو بڑے بڑے پڑھے لکھے پریشان اور بے روزگار گھوم رہے ہیں، نان میٹرک کا پرسانے حال کون ہے؟ کھانا کھا لیں سلو بھائی۔ ثالیہ نے ٹرے ان کے پاس ہی میز پر رکھ دی۔ کھانا نہیں، بس ایک تھرمس کافی بنا کے رکھ دو۔ صلاح الدین کا قلم نہیں رکا۔ آج کل وہ بیک وقت کئی ماہناموں کے لیے لکھ رہے تھے۔ ارد گرد پھرتے عام سے کردار اور روزمرہ زندگی کو اپنے مخصوص انداز میں وہ سادگی اور روانی سے پیش کرتے ہوئے کافی مقبول ہو رہے تھے۔ کیا صرف چائے کافی پہ جئیں گے؟ کھانا بھی ضروری ہے۔ صبح بھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا، ثالیہ نے اصرار کیا۔ آج ہر حال میں مکمل کر کے دینا ہے اسے، آخری دن ہے، پرچہ پریس میں جانے والا ہے۔ وہ اپنے قسط وار ناول کی قسط لکھنے میں اتنا مصروف تھے کہ ناشتہ اور کھانے کا وقت نہیں تھا۔ میں کافی بنا دیتی ہوں، مگر کھانا ضرور کھا لیجیے گا، ثالیہ بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ حیدرآباد والا گھر کرائے پر دیا ہوا تھا، 6 ماہ کا کرایہ ایڈوانس لے لیا تھا۔ اگر اپنا الگ کھاتی پکاتی تو بھی دونوں ماں بیٹی کا گزارا بآسانی ہو سکتا تھا، مگر ابا میاں کا دل گھر کے دسترخوان کی طرح وسیع تھا۔ جہاں اتنے افراد کھا رہے ہیں، 2 اور صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ثالیہ گھر اور کچن کے بیشتر کام سنبھال کر اپنی اور ماں کی طرف سے ممنونیت کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی کا احسان کرنا اعلیٰ ظرفی ہے تو احسان مند ہونا بھی ایک بڑائی ہے۔ حافظہ بیگم اور وہ دونوں اپنی دعاؤں میں بھلائی کرنے والوں کا بھی بھلا ہونے کی دعا ضرور مانگتی۔ فاطمہ اپنے 4 بچوں سمیت سردیوں کی چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھیں۔ گھر والوں خصوصاً ثالیہ کے لیے کام اور بڑھ گیا تھا، اور ادھر فاطمہ کی باتوں میں ترس اور تلخی کا عنصر بھی اور زیادہ ہو گیا تھا۔ ان کی زبان میں یہ تلخی ان کے حالات کے سبب تھی۔ انہیں شکایت تھی تو صرف اپنے مقدر اور ماں باپ سے، جب بھی آتی دونوں کے لتے لیتی۔ آپ نے کیا دیکھ کر میری شادی کرتی تھی؟ نہ اس گھر میں میرے لیے کہیں جگہ ہے، نہ ان لوگوں کے دلوں میں۔ ان کا ہمیشہ کا رونا تھا جو کسی حد تک بجا بھی تھا۔ وہ لوگ جھگڑالو طبیعت کے تھے، یہ زبان کی تیز۔ بھلا کیسے نبھاؤ ہوتا؟ شوہر بیچ میں تماشائی، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ صبح سر جھکائے گھر سے نکلتا اور رات میں لوٹ کر آتا۔
جو کچھ کماتا مہینے کے شروع میں بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ وہ اس پر شاکی، اتنی مہنگائی ہے، دانتوں سے پکڑ پکڑ کر روپیہ خرچ کرتی ہوں، پھر بھی پورا نہیں پڑتا۔ وہ حسب معمول ماں کے آگے اپنا رونا رو رہی تھیں۔ صبر کرو فاطمہ، صبر سے سب کچھ ملتا ہے، اللہ نے چاہا تو اچھے دن بھی آئیں گے۔ اللہ بخشے، ہماری ماں کہا کرتی تھی، بچے ہوئے سیانے، دلدر ہوئے پرانے۔ دعا کرو بچے نیک اٹھیں، ماں باپ کا بھی بھلا کریں اور لوگوں کا بھی، گھبراؤ مت۔ بہو بیگم اکثر بیٹی کو یہی سمجھاتی تھیں۔ کب آئیں گے اچھے دن؟ بڑھاپے میں؟ کیا فائدہ ایسے اچھے دنوں کا جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں؟ فاطمہ نے برا سا منہ بنایا۔ خوشگوار بڑھاپا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت، طاقت جوانی کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے برے دن گزر ہی جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں نہ صحت نہ طاقت، خدا نہ خواستہ انسان دربدر ہو جائے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا، دوا دارو پوچھنے والا نہ ہو تو مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ اپنے محلے میں ہی دیکھ لو، بیچاری شاہدہ کا کیا حشر ہوا، 6 بیٹے مل کر بھی ایک ماں کو نہ رکھ سکے۔ تیرے میرے گھر سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بدنصیب کی، بیمار پڑی تو عیدی والوں کے ڈال دیا، وہاں کچھ عرصے بعد مر گئی، انہوں نے نہلا دھلا کفنا کے اولادوں کے پاس بھیج دیا، جنہوں نے جیتے جی ماں کو پوچھا نہیں، مرنے پر ٹسوے بہا کے 100ویں اور 40ویں پہ لوگوں کو دیگے کھلا کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ بہو بیگم نے گہری سانس لی۔ اللہ بری گھڑی سے برے لوگوں سے اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آپ تو ڈرا دیتی ہیں بہو بیگم، فاطمہ دہل کر بولیں۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بہو بیگم نے گاؤ تکیے کے غلاف اتارنے شروع کر دیے، کچھ میلے سے ہو رہے تھے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے حالات و واقعات ہیں۔ اب ہمارے پڑوسی مرزا صاحب اور ان کی بیوی کو ہی دیکھ لو، 2 ہی بیٹے ہیں، مگر کیسے نیک فرما بردار، حج بھی کروا دیا، ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ماں باپ کی دعائیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے تکیے ایک طرف اور غلاف ایک طرف رکھے۔ بچے تو خیر ہمارے بھی اللہ رکھے اچھے ہیں، شکر ہے پروردگار کا۔ عزت اور محبت سے ہم بڑھیا بڈھے کو رکھا ہوا ہے، اللہ اور ترقی دے، آس اولاد جیتی رہے۔ انہوں نے حسب معمول دعائیں دینا شروع کر دیں، پروردگار ان دونوں کا بھی نصیب کھول دے۔ ان کا اشارہ چاند بی بی اور صلاح الدین کی طرف تھا۔ چھوٹے بھیا کیا فلیٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں؟ اڑتے اڑتے فاطمہ کے کانوں تک بھی بھنک پہنچ چکی تھی۔ ہاں، بہو بیگم نے حسرت سے ایک گہری سانس لی۔ بچے بڑے ہو جائیں تو ایک نہ ایک دن تو گھونسلہ چھوڑنا ہی ہوتا ہے۔ 10 برس رہ لیے خیر و خوبی کے ساتھ، چلو شکر ہے کوئی ایسی کھٹ پٹ کسی سے نہیں ہوئی جو دلوں میں فرق ڈالے۔ بڑی آپا کی کوئی خیر خبر؟ چھوٹی بیٹی کے بالوں میں کنگا کرتے ہوئے فاطمہ نے بڑی بہن کے بارے میں پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، پچھلے ہفتے فون آیا تھا، کہہ رہی تھی 1-2 مہینوں میں آنے کو، پورا 1 سال ہو گیا ہے میری ملاقات ہوئے۔ فاطمہ نے بیٹی کی پونی باندھتے ہوئے کہا۔ رضیہ سلطانہ، ان کی عادت تھی بچوں کو ان کے مکمل نام سے ہی مخاطب کرتی تھیں۔ یہ غلاف ذرا صرف میں بھگو دینا۔ انہوں نے رضیہ کے ہاتھ میں غلاف پکڑائے۔ ہلکے میلے ہیں، یوں ہی صاف ہو جائیں گے، سلک تو ویسے بھی جلدی صاف ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین میاں نے حیرت سے اس لفافے کو کھولا جو برتھ ڈے کارڈ کے ساتھ ان کی ٹیبل پہ رکھا تھا۔ لفافے میں 9ویں 10ویں پرائیویٹ امتحان کے فارم تھے اور ایک مختصر سی تحریر۔ اگر آپ اپنا تعلیمی سلسلہ پھر سے جوڑ لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا احاطہ کیا اور لفافہ انہوں نے وہیں رکھ دیا۔ تمہیں میری ڈیٹ آف برتھ کس نے بتائی؟ ثالیہ چائے بھر کے تھرمس لے کر آئی تو صلاح الدین نے سوالیہ نظروں سے اس سے دیکھا۔ رضیہ کو سٹار سے خاصی دلچسپی ہے، وہ سب کے سٹارز، عادتیں اور ڈیٹ آف برتھ بتا رہی تھی مجھے۔ ثالیہ مسکرا کے بولی۔ آپ کی بھی بتائی؟ جو اتفاق سے 1 ہفتے بعد ہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا ایک وش کارڈ سے کام چل جائے گا، لیکن پھر مجھے یوں ہی ایک خیال آیا۔ ثالیہ دوسری کرسی پر ٹک گئی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دراصل رضیہ مجھ سے بہت سارے معاملات ڈسکس کر لیتی ہے، اپنے ذاتی بھی اور گھر کے بھی۔ اس نے ہی بتایا کہ آپ… ثالیہ کچھ دیر رک کر مناسب الفاظ کا انتخاب کرنے لگیں اور پھر دوبارہ بولی، آپ نے اپنا تعلیمی سلسلہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ پھر مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ اس نے پھر بات ادھوری چھوڑ دی اور چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، آپ تو خود ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں، مجھے امید ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا؟ وہ رکی۔ کیا آپ نے مائنڈ کیا ہے اس طرح؟ صلاح الدین کی مسلسل خاموشی پر وہ گھبرا گئی۔ ارے نہیں ثالیہ بی بی، صلاح الدین مسکرائے، میں تو شکریہ کہنے کے لیے لفظوں کا انتخاب کر رہا تھا، مگر کوئی لفظ اس قابل ہی نہیں جو میرے شکریہ کو آپ تک پہنچا سکے۔ ویسے وہ قدرے توقف سے بولے، اس سے بہترین تحفہ آج تک مجھے کسی نے نہیں دیا اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے، مجھے یقین ہے۔ وہ پھر مسکرائے۔ ثالیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ رضیہ شور مچاتی ہوئی اندر آ گئی۔ چاچو ہیپی برتھ ڈے، اور 500 روپے نکالیں فوراً، آپ کی سالگرہ کا کیک اور دوسری چیزیں آئیں گی۔ ارے اس بڑھاپے میں کیا سالگرہ مناتا اچھا لگوں گا؟ ہر وقت بچی بنی رہتی ہے یہ لڑکی۔ بوڑھے ہوں گے آپ کے دشمن،
رضیہ فوراً دادی اماں بن گئی۔ ابھی تو خیر سے سیرے کے پھول بھی نہیں کھلے۔ رہی بات سالگرہ کی تو یہ تو بس کھانے پینے کا ایک بہانہ ہے۔ میرے پاس صرف 300 روپے ہیں۔ انہوں نے جیب سے والیٹ نکالا۔ چلیں گے بلکہ دوڑیں گے؟ رضیہ نے چہک کر ان کے ہاتھ سے نوٹ لیے اور سالیہ کو ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ چلو ذرا کوئی چیز بنا دو، تم اپنے ہاتھ کا جادو دکھاؤ، میں طارق کو بیکری بھیجتی ہوں، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی یہ لڑکی۔ صلاح الدین مسکراتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ شاید آدھ گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ ٹرے سج کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ ایک پلیٹ میں لوبیا کی چاٹ، دہی بڑے، چٹنی اور دوسری پلیٹ میں پیسٹری، کریم رول اور چکن پیٹیز۔ چیزیں دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ انہیں کتنی بھوک لگ رہی تھی۔ برتن رکھنے اور پانی پینے کچن میں گئے تو چھوٹی بھابھی کی بڑبڑاہٹ نے ان کے قدم روک لیے۔ کما کے ایک پیسہ نہیں دیتے گھر میں، اور چونچلے ختم نہیں ہو رہے، اتنی عمر ہو گئی مگر کوئی فکر نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ بھلا آپ کے اور میرے شوہر کب تک قربانی کے بکرے بنے رہیں گے؟ برتن دھوتے دھوتے وہ جٹھانی کے آگے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھیں۔ صاحبزادی ہیں تو ان کے مزاج نہیں ملتے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ پرائیویٹ ہی صحیح، کالج میں پڑھاتی تو ہیں، کمائی کہاں جاتی ہے خدا معلوم۔ ایک یہ لکھاری ہیں، سارا دن گھر میں گھسے بیٹھے رہتے ہیں، قلم چلتا رہتا ہے، کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں، آمدنی کیا ہوتی ہے، کہاں خرچ ہوتی ہے، کچھ نہیں پتہ، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور آہٹ پر دونوں نے بیک وقت مڑ کر پیچھے دیکھا۔ صلاح الدین نے ٹرے کاؤنٹر پر رکھی اور چپ چاپ چلے گئے۔ پانی پینا تو انہیں یاد ہی نہیں رہا، اور بھلا بھابھی کا بھی کیا قصور ہے؟ قلم ہاتھ سے رکھ کر وہ کتنی دیر تک بس پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہے۔ سب زیادہ تو شاید وہ خود قصوار تھے۔ زندگی تو بذات خود ایک سب سے بڑی کہانی ہے جس میں تلخ حقائق اور سنگین حالات و واقعات بھی ہیں۔ ان کی زندگی میں رنگینی، لطافت اور مسکراہٹوں کا باپ ابھی نہیں آیا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ایک طویل عرصے سے خواب غفلت میں کھوئے ہوئے تھے اور اب جاگے ہیں۔ مگر اس بیداری سے بھی کیا حاصل؟ نہ معین راستہ تھا، نہ طے شدہ منزل۔ بس زندگی نے یا قسمت نے یا پھر حالات نے جس راہ پر ڈال دیا اسی پر چل پڑے، یہ سوچے اور سمجھے بغیر کہ آگے اگر راستہ مشکل ہوا یا بند ہی ہوا تو کیا کریں گے۔ پوری رات انہیں نیند نہیں آئی۔ تلخی اگر صرف حالات میں ہو تو شاید سہ لی جاتی ہے، مگر الفاظ اور رویے کی تلخی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امتحانی فارم بھر کر جمع کروا کر بورڈ آفس سے باہر آئے تو ایک بار پھر تہ دل سے سالیہ کے ممنوع ہوئے، جس کی ذرا سی اعانت سے وہ ایک ننھا سا ہی صحیح مگر کوشش کا ایک دیا اپنی زندگی میں جلانے کا آغاز کر رہے تھے۔ گھر کی فضا میں کشیدگی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، لمحہ لمحہ قطرہ قطرہ تلخی گھر کے ماحول کو مسموم کر رہی تھی۔ وہ بات جو انسان کبھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، اپنے رویے سے، اپنے انداز سے کہہ دیتا ہے۔ چھوٹی بھابھی کی مسکراہٹ اور شگفتہ روئی کافی دنوں سے اکثر غائب ہو چکی تھی۔ برتنوں کی اٹک پٹک اور بچوں کو ڈانٹنے دھمکنے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بہت سی باتیں جو کسی کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہتی اپنے بچوں کو ڈانٹنے میں کہہ جاتی۔ اماں ابا دونوں نے خاموش تماشائی بننے میں ہی عافیت سمجھی ہوئی تھی، اور ان سے کہتے بھی تو کیا، کبھی کبھی تو ان کی بات درست بھی لگتی تھی۔ بہو بیگم نے البتہ صلاح الدین سے ضرور کہا کہ اب وہ کوئی ڈھنگ کی نوکری کر لے جس میں 4 پیسے کی آمدنی کا سہارا ہو، مگر پھر وہی سوال کہ آخر لکھنے کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اور وہی بات 4 پیسوں کی آمدنی کی تو اس میں بھی مل ہی جاتے تھے اور خرچ بھی ہوتے تھے، مگر نظر کس کو آتے تھے؟ چاند بی بی تو حسب معمول لاپرواہ تھیں، انہیں کسی بات سے کوئی مطلب نہ تھا گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ وہ اپنے شب و روز یوں ہی گزار رہی تھیں جس میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور عمر یوں ہی تمام کر رہی تھیں۔ حافظہ بیگم اور سالیہ تو کسی گنتی میں نہیں تھے، سو چپ چاپ ہی اس گھر کا ایک خاموش حصہ بنے ہوئے تھے۔ رہ گئے صلاح الدین جو خود کو سب سے زیادہ ذمہ دار اور مجرم سمجھ رہے تھے۔ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر زندگی گزاری جائے تو شب و روز نہیں کٹتے، وقت جیسے ٹھہر سا جاتا ہے۔ انسان حساس ہو تو سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے۔ بہت سی باتیں اب انہیں بہت چبھنے لگی تھیں۔ گھونٹ گھونٹ تلخی رویوں کی وہ روز پی رہے تھے اور یوں جی رہے تھے جیسے کوئی گنہگار ہر لمحہ ڈر ڈر کے، سہم سہم کے گزارتا ہو، نہ جانے کب کیا ہو جائے، کون کیا کہہ دے، کیا سمجھ لے۔ کسی کو گھائل کرنے کے لیے تیز تلوار ضروری نہیں، زبان ہی کافی ہو جاتی ہے۔ قلم اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، سارا دن اور رات کاغذ قلم سامنے رکھے بس سوچ میں ڈوبے رہتے۔ انہی حالات میں اس کے امتحان کی تاریخ بھی آ گئی۔ کسی امتحان میں تو پورے اتریں اور کسی کی توقعات پر بھی۔ یہ سوچ کر انہوں نے کمر کس لی، پیپرز دیے اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے نجات کی ایک راہ انہیں یوں نظر آئی کہ وہ بڑی آپا کے پاس اسلام آباد چلے جائیں۔ بڑی آپا کی قسمت فاطمہ سے بالکل الگ تھی۔ وہ اب اس طبقے کی مکین ہو گئی تھیں جہاں گھر کے افراد سے زیادہ ملازمین کی تعداد ہوتی ہے، اور وسیع و عریض پرشکوہ کوٹھیوں میں گنے چنے مکین ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں ہی اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ جو بات کہنی ہو وہ ذہن سے ہی نکل جائے۔
بیش قیمت ساز و سامان اور خوبصورت آرائش سے مزین اس عالیشان کوٹھی میں ایک گوشہ عافیت میں عارضی پناہ تو مل ہی گئی تھی۔ بہنوئی صاحب کی اپنی کاروباری مصروفیات بہت تھیں، اب تک ان سے فقط ایک ہی بار ملاقات ہوئی تھی۔ بڑی آپا نے اسپیشل بچوں کا ایک ادارہ جوائن کیا ہوا تھا، ان کا کافی وقت وہیں گزرتا۔ باقی گھر میں اب تک انہوں نے خالصتاً بیگمات والی کسی قسم کی کوئی علت نہیں پالی تھی۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں شادی شدہ اور کینیڈا میں سیٹل تھے۔ اب گھر میں ان کے ساتھ شوہر اور ملازمین کے علاوہ ان کی نند صبرینا تھی۔ صلاح الدین صبرینا کو دیکھ کر پہلے حیران اور پھر نہ جانے پریشان سے ہو گئے۔ جہاں تک انہیں یاد پڑتا تھا وہ ایسی نہ تھی، بہت چپ چپ سی، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتے ہوئے بھی آنکھوں میں ایک مستقل اداسی لوٹ دیتی تھی۔ وقت اور حالات بہت بدل دیتے ہیں انسان کو، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بڑی آپا کریت کریت کر ان سے ایک ایک فرد اور معاملات کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ انہوں نے بھی سب کچھ سچ سچ اور تفصیل سے بتا دیا، یہاں اپنے آنے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ ایک نہ ایک دن حالات ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ بالکل بہو بیگم کے سے انداز میں بولتے ہوئے ان کی آنکھوں اور لہجے میں ایک عجیب اور نامعلوم سی اداسی در آئی۔ پھر یکا یک وہ سنبھلی۔ کسی قسم کا کوئی تکلف نہ کرنا، جس شے کی ضرورت ہو بلا تکلف کہہ دینا، وہ اٹھتے ہوئے بولیں۔ رات کو کتنی دیر تک وہ کروٹیں بدلتے رہے، مگر نیند تو روٹے ہوئے محبوب کی طرح انٹھی رہی، قریب ہی نہیں آئی۔ وہ آخر جیسے ہار مان کر بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور یوں ہی کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر کا جائزہ لینے لگے۔ آسمان کی سیاہ چادر میں دور دور تک چمکدار ستارے انہیں اپنے ہونے کی روشنی کی نوید دے رہے تھے۔ نیچے لان کے درخت، پھول پودے خوابیدہ حالات میں تھے۔ انہیں ہمیشہ سے ہی رات بڑی فسوخ خیز سحر آفرین لگا کرتی تھی، اور جیسے جیسے گہری ہوتی جاتی ہے اس کا جادو، اس کا نشہ بھی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ رات، ہوا، بادل، ستارے، پھول، سب جیسے چپکے چپکے سرگوشیوں میں اپنے راز، اپنی حکایتیں بیان کرتے ہیں، اور وہ چپ چاپ سنتے رہتے، ایک ایک لفظ اپنے دل میں اتار لیتے، ایک ایک راز اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ کتنی انوکھی اور خوبصورت ہوتی ہے رات۔ ایک انجان سی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر بادلوں کی اور سے نکلتے چاند کو دیکھا، جو کسی شرمیلی دوشیزہ کی طرح ایک آدھ جھلک دکھلاتا اور پھر بادلوں کی باہوں میں گم ہو جاتا، جیسے کوئی بہت محبت کرنے والا اپنے محبوب کو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر دینا چاہتا ہو، سب سے چھپا دینا چاہتا ہو۔ مہکتی ہوئی ہوا نے پردے سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے چپکے سے ایک سرگوشی کی اور ہنس کر آگے بڑھ گئی۔ ان کی نگاہ بلا ارادہ ہی نیچے پڑی، جہاں لان میں رکھی سنگی بینچ پر کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ صبرینا اس وقت یہاں؟ وہ حیران ہوئے۔ کیا وہ بھی رات کے جادو کی اسیر تھی، اس کے طلسم میں گرفتار تھی، یا کچھ اور بات ہے؟ صلاح الدین کو بات کریدنے کی نہیں مگر سوچنے کی عادت تھی۔ چہروں اور معاملات کی کھوج میں رہتے تھے تاکہ کوئی نئی کہانی دریافت ہو سکے، مگر زندگی میں کوئی نیا پن کہاں ہے؟ صدیوں سے وہی کہانیاں ہیں جنہیں لکھنے والے اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہیں۔ لاشعوری طور پر صبرینا کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے وہ خیالات میں گم ہو گئے، اور پھر کچھ خیال آیا تو کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر اپنے بیڈ پر آ بیٹھے۔ نیند اب بھی شاید ان سے ناراض تھی۔ انہوں نے قلم اٹھایا، لیمپ جلایا اور لکھنا شروع ہو گئے۔ شروع میں انہیں بہت یاد آیا۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ اپنے گھر میں وہ بھانت بھانت کی انسانی آوازوں اور گھر والوں کے علاوہ ان کبوتروں، بکری، مرغا، مرغیوں، چوزوں اور طوطے کے بھی عادی ہو چکے تھے۔ عادت بھی عجیب چیز ہے، کبھی نشہ بن جاتی ہے جس سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں، کبھی ٹرین کے سفر کی طرح ہوتی ہے۔ اسٹیشن پر گاڑی کتنی دیر کیوں نہ ٹھہرے، وہاں سے آگے جانا ہی ہوتا ہے۔ جاتے ہوئے ایک کسک سی محسوس ہوتی ہے، مگر پھر نت نئے مناظر سے جی بہل جاتا ہے۔ اس گھر کی خاموشی میں انہیں اپنے گھر کے شور شرابے کی بہت یاد آئی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس نئے منظر کے عادی ہو کر اسی میں گم ہو گئے۔ ویسے بھی قلم ہی تو چلانا ہے، شور ہو یا خاموشی، ہنگامہ ہو یا سکون، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب ان کے اندر سے تحریک ہوتی، آواز اٹھتی، وہ باہر کی آوازوں کو خاطر میں لائے بغیر لکھتے ہی چلے جاتے، اور کبھی باہر خاموشی ہوتی مگر اندر کا سناٹا کچھ لکھنے ہی نہیں دیتا، قلم ہاتھ میں تھامے بے بسی سے سوچتے ہی رہ جاتے۔ انہیں آئی تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ آپا جان نے تو اسپیشل بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنی تنہائی کا علاج ڈھونڈ لیا تھا۔ بہنوئی صاحب کے لیے بزنس کی مصروفیات ہی کافی تھیں۔ باہر سے دونوں بھانجی اور بھانجے کا فون آتا تو اس خاموش جھیل جیسی زندگی میں ذرا دیر کو ہلچل سی مچ جاتی، مگر یہ صبرینا، ان کی سمجھ میں اب تک نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی کیوں ہو گئی۔ کام کرنے کو ملازم بہت، مگر اکثر ان کی چائے کافی وہ خود لے آتی، اکثر اس کے ساتھ بے مقصد اور بے ضرر سے گفتگو بھی ہو جاتی، مگر انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی ذات پر پراسرار سے پردے پڑے ہیں۔ کبھی ان کا دل چاہتا ایک جھٹکے سے یہ سارے پردے سمیٹ کر کسی راز کو دریافت کریں۔ صبرینا کی آنکھوں میں اداسی کے تیرتے بادلوں کو اپنی گرفت میں لینا چاہتے، مگر ناکام ہو جاتے۔ بادل بھلا کس کے ہاتھ آتے ہیں؟
اکثر و بیشتر دن میں اور رات میں بے مقصد کمروں کے چکر کاٹتے اور لان میں ٹہل لگاتے یا بیٹھے بیٹھے گھنٹوں اپنی سوچ میں گم اپنے آپ میں مگن سبرینا کو دیکھ کر کبھی ان کا جی چاہتا وہ زور سے اسے جھنجھوڑ ڈالیں اور تیز آواز میں اس سے پوچھیں تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مگر پھر وہ اپنی اس سوچ پر، اس قسم کے خیالات پر خود ہی شرمندہ سے ہو جاتے۔ بھلا انہیں کیا ضرورت ہے کسی کے انتہائی ذاتی اور نیچی معاملے میں دخل دینے کی، اور ویسے بھی کسی سے کچھ پوچھنا شاید آسان ہوتا ہو مگر کسی کو کچھ بتانا ذرا مشکل۔ ہر شخص ہر ایک پر نہیں کھلتا، اپنے دل کے دروازے ذات کے دریچے ہر کسی کے سامنے کھولے نہیں جاتے، اور نہ ہی ہر پوچھنے والے کا اتنا ظرف ہوتا ہے کہ کسی کے سمندر کو اپنے اندر سمو لے۔ بغیر چھلکائے ہوئے، بغیر آہٹ کے، بہت نرمی اور آہستگی سے وہ ایسے کم ظرف تو نہ تھے مگر بھید بھری خاموشی دونوں کے درمیان چپکے مسکرا رہی تھی۔ سمندر کے راز جاننے کے لیے اس کے اندر اترنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کنارے پر ہی لہروں کا تلاطم دیکھ دیکھ کر محض اندازے ہی لگا رہے تھے کہ سمندر ان کی جسارت پر، پیش قدمی پر مہربان ہوگا یا ناراض، اور پھر یکا یک پتہ نہیں کیا ہوا، ہوا کا رخ جیسے بدل سا گیا تھا۔ لکھتے لکھتے انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ کل سے اب تک انہوں نے سبرینا کو نہیں دیکھا، ورنہ تو دن میں کئی بار ان کی کچھ نہ کچھ بات چیت ہو ہی جاتی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ لان میں یوں ہی ٹہل لگاتے ہوئے انہیں ٹیرس پر کاسنی دوپٹے کی جھلک نظر آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ ارے سبرینا بی بی، کہاں غائب ہیں آپ کل سے؟ ٹیرس پر پہنچ کر بڑی خوش دلی سے پوچھتے ہوئے وہ اس کے برابر آن کھڑے ہوئے۔ سبرینا نے سر گھما کر انہیں دیکھا، فقط ایک لمحے کو، اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ اوف! صلاح الدین ششدر رہ گئے، بری طرح متورم آنکھیں جیسے آنسوؤں کے سمندر بہا رہے ہوں۔ چہرے پر زردی نے بڑی شان سے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بے اختیار ہوئے۔ وہ چپ رہی اور پھر یکا یک وہ آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا کبھی ختم ہی نہ ہو؟ آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اور لہجہ سن کر صلاح الدین کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ انہوں نے بہت آہستگی سے اس کا بازو پکڑ کر قریب رکھی کرسی پر انہیں بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا آپ مجھ سے پوری بات شیئر کریں گی، شروع سے لے کر آخر تک؟ وہ بہت نرمی سے بولے، اور پھر چند منٹ کی خاموشی کے بعد جو صدیوں پر بھاری تھی، وہ بڑے دھیان و توجہ سے ایک ایک لفظ سن رہے تھے۔ 6 ماہ 12 دن بعد وہ گھر واپس لوٹے تھے، اور اس عرصے میں ان کے دل اور زندگی سمیت جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سالیہ اور رضیہ سلطانہ ان سے بہت لڑیں اور بہت خفا ہوئیں کہ وہ انہیں بتائے بغیر ایسے کیوں گئے۔ بہو بیگم اور ابا میاں کو معلوم تھا مگر انہیں وہ بہت سختی سے منع کر کے گئے تھے کسی کو بھی بتانے سے۔ ان کا رزلٹ آیا تھا، A گریڈ میں میٹرک پاس کرنے پر دونوں بہت زور و شور سے مٹھائی کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ چھوٹی بھابھی کو اپنے فلیٹ میں شفٹ ہوئے 5 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے ہفتے وہ ملنے آتے ہیں، ٹپو نے انہیں رپورٹ دی۔ چاند بی بی کے خوشگوار دن آئے ہوئے تھے، بہت اچھے موڈ میں تھیں۔ جھٹ پٹ صلاح الدین کی بلکہ سب کی پسندیدہ چکن بریانی پکا ڈالی، کچے قیمے کے کباب اور پسندے بنے ہوئے رکھے تھے۔ سوئیوں کا زردہ بھی رضیہ نے بنایا تھا، انہوں نے بہت رغبت سے کھانا کھایا۔ آپا بیگم کے گھر کا کوک بہت بہترین کھانے پکاتا تھا مگر وہ دل ہی دل میں چپکے چپکے اپنے گھر کا ذائقہ یاد کرتے رہتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر رضیہ برتن دھونے لگی اور باقی سب بھی جانے کہاں کہاں مصروف ہو گئے۔ وہ خاموشی سے بہو بیگم کے پاس چلے آئے جو تخت پر بیٹھی ابا میاں سے باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے قریب جا کر ایک لفافہ خوب پھلا ہوا ان دونوں کے سامنے تخت پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونکے۔ دیکھ لیں، صلاح الدین میاں مسکرائے۔ لفافے میں سے ڈھیر سارے نیلے اور سبز نوٹ جھانک رہے تھے۔ یہ ان کے 6 مہینوں کی جمع شدہ آمدنی تھی اور اس میں وہ رقم بھی شامل تھی جو ان کے ایک بہت مقبول ناول کی ڈرامائی تشکیل پر ملی تھی۔ آج کل وہ ایک پرائیویٹ چینل کے لیے ڈرامہ لکھ رہے تھے۔ ایک سوپ لکھنے کی آفر ملی تھی جسے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ بے مقصد اور فضول قسم کے اس طرح کے سیریل آمدنی کا ذریعہ تو بن سکتے تھے مگر انہیں احساس تھا کہ اس سے قلم کی حرمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ شام تک وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے بہو بیگم اور ابا میاں سے ڈھیروں باتیں کر لیں۔ مرزا صاحب حسب معمول اپنے وقت پر چلے آئے اور ابا میاں ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ بہو بیگم اپنی بکری، مرغے اور چوزوں کی خدمت میں لگ گئیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلے آئے۔ انہیں چھوٹے بھیا کے بچے بہت یاد آ رہے تھے۔ پرسوں اتوار ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ آئیں، ورنہ میں خود چلا جاؤں گا، انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ ویسے فون پہ تو بات ہو گئی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر آئے تو رضیہ سلطانہ ٹرے سجا کر لے آئی۔ ارے یہ بت کب سے مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے اس سے چھیڑا۔ جب سے یہ مسلمان بت بن گئے ہیں۔ ان کے کھوئے کھوئے انداز رضیہ سلطانہ نے تو محسوس کر ہی لیے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ رضیہ نے تو انہیں حیران کرنے کے سارے گر سیکھ لیے تھے۔ صحن میں تخت پر سوکھتی بڑیاں، بڑی خوبصورت جھالریں لگا کر سیے ہوئے پردے، چادریں اور کشن، کئی پرتوں والے پتلے پتلے پراٹھے، اور پتہ نہیں سارا دن کن کاموں میں مصروف پھرکی بنی
گھر میں گھومتی رہتی تھی۔ وہ متعجب تھے کہ کوئی اتنی جلدی بھی بدل سکتا ہے تو تبدیلی آتے بھلا کتنی دیر لگتی ہے۔ ان کے اندر سے کوئی چپکے سے بولا، فقط ایک لمحہ ہی کبھی کافی ہو جاتا ہے انسان کو بدلنے کے لیے۔ اور رضیہ سلطانہ کو تو ماں کی بیماری نے یوں غیر ذمہ داری، لاپرواہی، بدنظمی و بدسلوکی کے حصار سے نکال کر وہی روپ بخش دیا جس کی وہ آرزو کیا کرتی تھی۔ مگر تمہیں کیا ہوا؟ کس جادو اثر لمحے نے یوں اپنی گرفت میں لیا کہ اس حصار میں رہنا ہی اب زندگی کی علامت لگ رہا تھا؟ اور شاید زندگی یوں ہی بدل جاتی ہے کبھی، ایک لمحے میں، ایک پل میں۔ قلم ہاتھ میں پکڑے خود سے ڈھیروں باتیں کرنے لگے تھے، وہ ساری باتیں جو وہ سبرینا سے کہنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے تھے، مگر کہہ نہیں سکے یا پھر کہہ نہیں سکتے تھے۔ بزدل نہیں تھے مگر خوفزدہ تھے، پتہ نہیں کیا جواب ملے، جذبوں کی پذیرائی ہو یا ناقدری۔ ضروری نہیں کہ دل کا حال بیان کرنے سے جی ہلکا ہی ہو جائے، کبھی کبھار دل کا بوجھ کچھ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر سامنے والے فرد سے خاطر خواہ تسلی نہ ملے، دل پسند جواب نہ ملے۔ محبت کی کہانیاں لکھنے میں اور محبت میں مبتلا ہونے اور کسی سے پیار کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، وہی فرق جو کسی کو گہرے سمندر میں اترتے ہوئے دیکھنے اور خود سمندر میں اترنے میں ہوتا ہے۔ منظر کو دور سے دیکھتے ہوئے بیان کرنے کی بات الگ، اور خود منظر کا حصہ بن جانے کے تجربات اور احساسات بالکل الگ ہوتے ہیں۔ صلاح الدین صاحب، انہوں نے دل ہی دل میں خود کو مخاطب کیا۔ یہ طے ہے کہ محبت بے اختیاری بلکہ اضطراری فعل ہے۔ وہ مسکرائے۔ انسان نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سوچتا ہے، فرصت ہی نہیں ملتی یہ سب کرنے کی۔ محبت کا طلسم آنن فانن اپنے بس میں یوں کر لیتا ہے کہ انسان اس کوہ ندا کی جانب بس بڑھا ہی چلا جاتا ہے۔ سفر شروع ہو جاتا ہے، آگے آگے اور بس آگے ہی آگے۔ پاؤں شل ہو بھی جائیں تو رکا نہیں جاتا، ٹھہرا نہیں جاتا، خواہش پر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جاتا۔ پتھر کا بت بننے کا خوف جو ہوتا ہے دل میں، پتہ نہیں وہ کیا اوٹ پٹانگ سوچے چلے جا رہے تھے۔ صالحہ اندر آئی اور چائے کا کپ میز پر رکھا تو ان کے خیالات کی رو ٹوٹی۔ ایک گلاس پانی بھیج دینا ذرا، انہوں نے جاتی ہوئی رضیہ کو مخاطب کیا۔ جی اچھا، وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ آج کل بہت چپ چپ سے رہنے لگے تھے، ابھی آئے تو پوچھتا ہوں، وہ سوچنے لگے، مگر وہ آئی ہی نہیں۔ ٹیپو بھاگم بھاگ آیا اور پانی کی بوتل اور گلاس رکھ کر ویسے ہی تیزی سے واپس چلا گیا۔ موسم بڑا عجیب سا ہو رہا تھا، دن میں گرمی، رات میں ٹھنڈ، پھر رات میں ٹھنڈ اور کم ہو گئی اور دن میں ہواؤں کے جھکڑ سے چلنے لگے۔ مٹی، گرد و غبار، رضیہ سلطانہ بڑبڑاتی جاتی اور صفائی کرتی جاتی۔ سارا دن اس کے ہاتھ میں یا تو جھاڑو ہوتی یا صفائی کا کپڑا۔ ابھی صاف کرو، تھوڑی دیر بعد پھر وہی مٹی۔ وہ کھڑکی جھاڑتے ہوئے بولنے لگی، بہار کا موسم آنے والا ہے نا، اس لیے۔ صالحہ لہسن چھیل رہی تھی، یوں ہی بول پڑی، اور اس کے منہ سے نکلی بات چاند بی بی کے لیے تو منو ان پوری ہو گئی۔ ان کی گرد آلود قسمت پر اللہ کی قدرت اور رحمت کی بارش ایسے پڑی کہ قسمت، زندگی اور وہ خود سب ہی چمک اٹھیں۔ وہ جنید جنہیں چاند بی بی نے چاہا تھا اور بے تحاشا چاہا تھا، اپنے گھر والوں کے انکار پر دل برداشتہ ہو کر باہر چلے گئے تھے، اور پھر گزرے 8 سالوں میں وہ چند بار پاکستان بھی آئے، 2 بار ان کی منگنی ہوئی اور کئی جگہ رشتے کی بات چلی، مگر ہر بار ان کے گھر والے ان کی شادی کرانے میں ناکام رہتے اور وہ یوں واپس لوٹ جاتے۔ باہر جانے کے بعد انہوں نے کبھی چاند بی بی سے رابطہ نہیں کیا، مگر وہ انہیں یاد ضرور آئیں، بہت یاد آئیں، اور ہمیشہ وہ سوچتے تھے کہ شاید اب وہ کسی اور کی زندگی میں اپنی محبت اور وفا کے چراغ روشن کر رہی ہوں گی۔ مگر اس بار پاکستان آتے ہی انہیں جانے کیا خیال آیا کہ ابا میاں کو فون کر ڈالا، اور اس بار ان کے گھر والے راضی ہو ہی گئے۔ قدرت کے فیصلوں کو چاروں ناچار ماننا ہی پڑتا ہے، وہ دونوں شاید ایک دوسرے کی قسمت ہی میں تھے۔ ان کی اچانک آمد اور ایک ماہ کے اندر اندر شادی، بہو بیگم اور ابا میاں سمیت سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مگر سب کے سب مل کر بڑے جوش و خروش سے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ چاند پھپھو، شادی کے جوڑے پیک کرتے ہوئے صالحہ نے انہیں مخاطب کیا۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر صالحہ کو دیکھا، آج کل ان کی نظروں میں بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آپ کو یقین تھا جنید بھائی پر اور ان کی واپسی پر؟ سچ پوچھو تو مجھے صرف اللہ پر بھروسہ تھا، اور اسی سے میری تمام تر توقعات وابستہ تھیں۔ 8 سال کا عرصہ بہت طویل ہوتا ہے انتظار کے لیے، اور اتنے عرصے تک کسی فرد پر یقین برقرار رکھنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جنید کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، بس مجھے اپنے خدا پر یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہی کرے گا، برا نہیں۔ ان کے لہجے میں جو اطمینان تھا وہی سکون ان کے چہرے پر بھی تھا۔ اگر جنید بھائی کے علاوہ کوئی اور آپ کی زندگی میں شامل ہو رہا ہوتا تو وہ سوچتے ہوئے بولیں، شاید اللہ مجھے اس پر بھی راضی کر دیتا، شاید میں یہ سوچ کر خوش ہو لیتی کہ یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے۔ کتنی انوکھی بات ہے نا، یقین نہ آنے والی۔ بچھڑے ہوئے لوگ کبھی یوں مل بھی جاتے ہیں۔ صالحہ پنے لگاتے ہوئے کہنے لگی، دنیا میں بہت کچھ ناقابل یقین ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، دیکھنے والی نظر چاہیے، محسوس کرنے والا دل اور سوچنے والا دماغ چاہیے۔
चांद बीबी मुस्कुराईं। अपने सारे राज सलाउद्दीन को सौंप कर वो अब बिल्कुल चुपचाप खामोश बैठी थी। इसकी कहानी भी बस चांद बीबी की कहानी की तरह ही थी, मुख्तसर लेकिन जैसे पूरी उम्र पर मुहित, या फिर शायद सब मोहब्बत करने वालों की कहानियाँ करीब करीब एक ही जैसी होती हैं। फ़कत एक लम्हा पूरी ज़िंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। सबरीना ने जिसे चाहा था इससे बिछड़े बहुत अरसा हो गया था, मगर फिर भी वो इनके आसपास ही कहीं रहता था। इसकी खुशबू, इसकी आहट सबरीना को अपने इर्द गिर्द महसूस होती रहती थी। मोहब्बत इतनी बड़ी सज़ा क्यों बन जाती है? सरासर दुख, सरापा रोग क्यों बन जाती है? वो बहुत बेबसी से पूछ रही थी। वो खामोशी से सबरीना को देखते रहे, फिर कुछ देर बाद कहने लगे, ये मोहब्बत नहीं, हम खुद होते हैं जो खुद को सज़ा दे रहे होते हैं। हमारी नाकामी और मायूसी होती है जो सरासर दुख और सरापा रोग बन जाती है हमारे लिए। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ फरामोश करने की, मगर हर काम खुद से करने का नहीं होता। कुछ काम वक्त के साथ साथ होते हैं, धीरे धीरे ही सही, मगर कभी ना कभी तो इस कैद से रिहाई मिल ही जाती है। समझाना बहुत आसान होता है। सबरीना ने एक लम्हे को इन्हें देखा। मगर आप नहीं समझेंगे, जिस जगह आग जलती है वही ज़मीन गर्म होती है। वो दोबारा बोली। वो धीरे से मुस्कुराए। आग में जला नहीं हूँ, मगर तपश तो महसूस कर रहा हूँ। क्या मतलब? सलाउद्दीन की जुमाइनी फिक्रे पर वो ठिठक गई। इसका मतलब भी वक्त ही बताएगा, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। कौन जाने वक्त कब बताएगा और क्या बताएगा। हर खिज़ां तो बहार की अलामत होती है, हर रात का सवेरा ज़रूर होता है। सलाउद्दीन ने एक गहरी सांस ली। ज़रूरी नहीं कि जो फूल खिले और जो सवेरा हो वो वही हो जिसके हम मुंतज़िर हैं। इसके अंदाज में मायूसी बहुत होती थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, रोशनी जिसके लिए भी हो और जैसी भी हो, तारीकी से बहरहाल बेहतर होती है। जो आंखें अंधेरों से मानूस हो जाएं, वो इतनी जल्दी ना रोशनी की आदी होती हैं, ना इससे कोई फ़ायदा उठा सकती हैं। फिर भी सलाउद्दीन अपनी बात पर मिसर रहे। इंसान उजालों से फ़ायदा उठाए या ना उठाए, इनसे जल्दी मानूस हो या ना हो, बहरहाल एक नएपन और एक नई तब्दीली का एहसास तो दिल में पैदा हो सकता है और होना चाहिए। भला खुद तरसी और खुद फरेबी के साथ कोई कब तक ज़िंदगी गुजारे और क्यों? आप मोहब्बत को खुद तरसी और खुद फरेबी समझते हैं? सबरीना ने शिकायती नज़रों से इन्हें देखा। मोहब्बत को नहीं, बल्कि मोहब्बत के नाम पर ज़िंदगी को बेहद मुश्किल और अजियतनाक बनाकर गुजारने को खुद तरसी और खुद फरेबी ज़रूरी समझता हूँ। अगर आपने कभी मोहब्बत की होती तो आपको एहसास होता कि सबरीना ने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। मोहब्बत का एहसास एक अलग चीज़ है और मोहब्बत का बोझ एक मुख्तलिफ शय। आपने एहसास से बढ़कर इसे एक बोझ बना लिया है, और मोहब्बत बोझ बन जाए, ज़िंदगी और इंसान दोनों खुद पे बोझ बन जाते हैं। आप राइटर कम वकील ज़्यादा लग रहे हैं। पहली बार सबरीना के लबों को एक बेहद मध्यम से मुस्कुराहट ने छुआ। इसका मतलब है कि आप कुछ कुछ कायल होती जा रही हैं मेरे दलाइल से। सलाउद्दीन की मुस्कुराहट बड़ी भरपूर और जानदार थी। अब ऐसा भी नहीं। इसने उड़ता हुआ आंचल संभाला। वैसे कुछ राइटर्स एक तरह से वकील ही होते हैं, हालातों, वाक़यात और किरदारों के मुकदमे लड़ते हैं, ज़िंदगी और मामलाते ज़िंदगी के बारे में अपने अपने नुक्ता नज़र बयान करते हैं, दलाइल देते हैं, अपने कलम के ज़रिए बुराई की हार और अच्छाई की जीत दिखाते हैं। आप यूटोपिया में रहते हैं, इसमें क्या हर्ज है भला? मेरी मानिए तो आप भी थोड़ा बहुत वक्त इस दुनिया यूटोपिया में गुजारा कीजिए। पुराने ख्वाब पूरे ना हों तो नए ख्वाब देख लेने चाहिए। ख्वाब देखना अपने बस में होता है क्या? सबरीना की निगाहें बाहर खुले आसमान की वसतों पर कहीं थीं। हाँ, ये तो है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उठ खड़े हुए। बेख्तियार ही आंखों में चले आते हैं। ख्वाब अपने बस में भला कहाँ होते हैं? उन्होंने पूरी गुफ्तगू के दौरान पहली बार सबरीना से इत्तफाक किया था, और वो बस हैरानी की तस्वीर बने इन्हें जाते हुए देख रही थी। घर में शादी का ज़ोरदार हंगामा था। बड़ी आपा भी आ जाई थी। सबरीना भी इनके साथ आई थी। छोटे भैया, भाभी और फातिमा अपने बच्चों समेत पहले ही आ चुके थे। बच्चों के साथ साथ घर में पली हुई दूसरी मखलूक़ात यानी मुर्गा मुर्गी, चूज़े, एक बकरी, एक तोता और ढेर सारे कबूतर भी सारा दिन शोर शराबा करने में बराबर के शरीक थे। उफ, कितना खूबसूरत सेट है। फातिमा ज्वेलरी सेट देखकर हस्बे आदत चिल्ला उठी। बिस्मिल्लाह, किस्मत भी खूबसूरत ही बनाए। चीज़ों का क्या है, खाया पिया मिट्टी हो जाता है, नया नवेला पुराना हो जाता है। बहू बेगम अपने मखसूस अंदाज में गोया हुई। बहुत महंगा होगा। फातिमा के दिल तो सेट में अटका हुआ था। नहीं, कोई ख़ास नहीं। बड़ी आपा ने इसे अलमारी में रखते हुए जवाब दिया। ये सेट वो चांद बीबी के लिए लाई थी। हाँ। फातिमा ने एक हसरत भरी निगाह इन पर डालकर सर जा भरी। भला आपके लिए महंगा सस्ता क्या, जो पसंद आया झट से ख़रीद लिया। हमारी तरह थोड़ी मामूली मामूली चीज़ें भी ख़रीदने के लिए 10,000 बार सोचना पड़ता है, जोड़ तोड़ करना पड़ता है। उन्होंने भी मुबालगा आराई की हद ही कर दी। अब कोई इतने बुरे हालात भी नहीं थे, मगर कुछ तो नाशुक्री
وہ ہمیشہ سے تھی ہی اور کچھ آپا سے موازنہ کر کر کے خود کو مزید مظلوم اور قابل رحم بنا لیتی۔ اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے تمہیں دیا، 100 سے اچھی نہیں تو 100 سے بری بھی نہیں۔ ہر وقت گلے شکوے کیوں کرتی ہو فاطمہ؟ بہو بیگم نے بیٹی کو گھرکا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر آپا کو دیکھا۔ اس غریب سے کیوں ملا رہی ہیں خود کو؟ جب شوہر ہی اپنا نہ ہو تو لاکھ دنیا مل جائے کیا فائدہ؟ کس کام کا ایسا سونا جس سے کان ٹوٹیں؟ کیا راشد بھائی بالکل بھی آپ سے رابطہ نہیں رکھتے؟ وہیں رہتے ہیں دوسری کے پاس؟ فاطمہ اپنے دکھڑے بھول کر بہن کی دلجوئی میں لگ گئیں۔ نہیں اب ایسا بھی نہیں، بڑی آپا نے تردید کی۔ گھر بھی آتے ہیں، مجھے بھی وقت دے ہی دیتے ہیں، مگر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئیں، پھر دوبارہ بولیں۔ مجھے اب بھی وہی وقت وہی دور یاد آتا ہے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر شوہر کی رفاقت اور محبت کی اکیلی مالک تھی۔ جیون ساتھی کی منقسم محبت اور رفاقت پل پل کی اذیت ہے۔ دولت اپنے ساتھ صرف خوشیاں ہی نہیں بہت سارے فتنے بھی لے کر آتی ہے۔ اگر دولت سارے مسائل کا حل ہوتی تو دنیا میں بہت سے غریب خوش اور کئی دولت مند بے سکون نہ ملتے۔ انہوں نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے فاطمہ کو دیکھا۔ بہو بیگم، جنید بھائی کے گھر سے فون آیا ہے۔ رضیہ سلطانہ نے آ کر اطلاع دی اور پھر فاطمہ سے مخاطب ہوئی۔ چھوٹی پپھو فٹافٹ تیار ہو جائے، حیدری جانا ہے۔ ہاں چلو۔ فاطمہ کو بازار سے ویسا ہی لگاؤ اور ولہانہ عشق تھا جیسا کہ اکثر خواتین کو ہوتا ہے، چاہے ونڈو شاپنگ ہی ہو، مگر جاتی بڑے ذوق و شوق سے تھیں۔ مگر بچے، انہیں اپنے بچے یاد آئے۔ نہیں بھائی بچوں کے ساتھ نہیں، انہیں کون سنبھالے گا وہاں اتنے رش میں؟ رضیہ سلطانہ نے فوراً ہری جھنڈی دکھائی۔ سالیہ، فاطمہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ چلو چھوڑو جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ بہو بیگم بھی ہیں اور ویسے بھی چھوٹا والا تو ابھی ابھی سویا ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے تو اٹھے گا نہیں، اگر زیادہ تنگ کیا تو ٹیپو وغیرہ بہلا لیں گے۔ بڑی آپا نے تسلی دی۔ تھینک یو بڑی آپا۔ فاطمہ نے ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا کیا لینا ہے؟ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے بچوں کے سے اشتیاق سے رضیہ سے پوچھا۔ ابھی میں نے کچھ لیا ہی کب ہے، آج خریدوں گی ساری چیزیں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے نکل گئیں۔ شادی ہو گئی اور خیر و خوبی کے ساتھ سارے کام ہو گئے۔ آئے ہوئے مہمان بھی ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سالیہ اور رضیہ گھر سمیٹنے میں لگی ہوئی تھیں اور پھیلاوا اتنا کہ سمیٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر شے کو اس کے اصلی ٹھکانے تک پہنچانے اور صفائی ستھرائی میں ہفتہ بھر لگ گیا۔ آج تو چاند بی بی صبح سے آئی ہوئی تھیں۔ صلاح الدین انہیں بائک پر لے آئے تھے۔ شام میں جنید کو آ کر لے جانا تھا۔ وہ خود بڑی بھابھی اور سالیہ تینوں کچن میں گھسی شام کے کھانے کی تیاریاں اور باتیں ساتھ ساتھ کر رہی تھیں۔ اللہ کے کھیل نرالے ہیں۔ شادی کسی کی ہو رہی تھی اور کسی کی ہو گئی، یہ حافظہ بیگم بالآخر سوئی کے باریک ناکے میں دھاگا ڈالنے میں کامیاب ہو ہی گئیں۔ ہاں اللہ کی شان بہت بڑی ہے، بس ہم بندے ہی بے صبرے ہیں۔ بہو بیگم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو اب 2 ماہ بعد خیر سے سالیہ کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے طمانینت کی ایک گہری سانس لی۔ اور حقیقت تو یہی تھی کہ شور و غلغلہ سالیہ کی شادی کا اٹھ رہا تھا اور اسی کے متعلق تیاریاں ہو رہی تھیں کہ یک درمیان میں چاند بی بی کے نصیب نے زور مارا اور جھٹ پٹ وہ پیا کے گھر سدھاریں۔ صلاح الدین میاں کہاں گئے؟ وہیں تخت پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے سامنے کمرے پر نگاہ کی۔ ان کی مخصوص کرسی خالی پڑی تھی۔ وہ فرسٹ ایئر کا فارم جمع کرانے گئے ہیں۔ سالیہ شامی کباب کا میزہ وہیں لے آئی تھیں اور تخت پر ان کے ساتھ بیٹھی کبابوں کی ٹکیاں بنا رہی تھیں۔ نگوڑ ماری مرغی کو جانے کیا ہوا، نہ دانہ ٹھیک سے کھاتی ہے، سست سست سی ایک کونے میں پڑی رہتی ہے۔ بہو بیگم کو اپنی مرغی کی فکر ستا رہی تھی اور انہیں پھر کچھ یاد آیا۔ اس خلا کو دیکھو۔ انہوں نے چھوٹے بھائی صاحب کی 7 سالہ بیٹی کا نام لیا۔ بکری کا بچہ خریدنے کے لیے کہاں تو رو رو کے جان دے رہی تھی، ضد باندھ لی تھی کہ بکری کا بچہ لینا ہے۔ اب سارا شوق ختم ہو گیا، نئے گھر جا کر سب بھول بھال گئیں۔ اب اس کی دیکھ بھال اور صفائی بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں نے صلاح الدین میاں سے کہا تھا کہ اسے بیچ دو، بھئی اب ہاتھ پیروں میں دم نہیں رہا۔ جوانی میں تو بڑے کام کیے، محنت مشقت کی، اب تو بیٹھے بیٹھے بھی کبھی ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، کبھی چکر آ جائیں، کبھی دل کی دھڑکن بڑھ جائے۔ ہاں مواں بڑھاپا بھی 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے۔ حافظہ بیگم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اللہ جانے مرغی کو کیا بیماری ہو گئی۔ بہو بیگم کو ایک بار پھر مرغی کی فکر نے ستایا۔ اس مرغی کی بھی کچھ فکر کریں، یہ کیسے گردن ایک طرف ڈالے یوں پڑی ہے۔ رضیہ سلطانہ بھی آ کر وہیں تخت پر برجمان ہو گئی تھیں۔ سالیہ کی طرف اشارہ کر کے ہنسی۔ میکا چھوٹنے کا غم تو ہوتا ہی ہے لڑکیوں کو، بہو بیگم رسان سے بولیں، اور شادی کی خوشی؟ رضیہ سلطانہ نے جھٹ سے سوال کیا۔ اس لڑکی کو جانے کب عقل آئے گی؟ بہو بیگم نے اسے گھور کے دیکھا۔ ہمارے دور میں تو لڑکیاں شادی کا نام سنتے ہی کونے کھدروں میں چھپ جایا کرتی تھیں، سامنے بھی نہیں آتی تھیں، کچھ کہنے سننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھ لو، گز گز بھر کی زبان، جو منہ میں آئے بولنے سے مطلب ہے۔ کونوں کھدروں میں چھپ کر ہی صحیح مگر خوش تو ہوتی ہوں گی اس دور کی لڑکیاں بھی۔ رضیہ سلطانہ اپنی بات پر مصر رہی۔
नए कपड़े, जूते, जेवर, मेकअप और VIP ट्रीटमेंट। भला किसको नहीं होगी शादी की खुशी। सेकंड ईयर में पढ़ने के बावजूद भी इसके जहन में शादी का तस्वर बस इन्हीं चीज़ों तक महदूद था। अभी बहू बेगम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सलाउद्दीन आ गए। मैंने एक कसाब से बात कर ली है, वो शाम में आकर बकरी ले जाएगा। वो खड़े खड़े ही इनसे मुखातिब हुए और एक शॉपर तख्त पर रखा। आपकी और अब्बा मियाँ की दवाइयाँ हैं, वो छोटा शॉपर है, इसमें से निकाल लें, बाकी सब फल हैं। वो कमरे की तरफ बढ़ गए। आजकल तो इनकी मसरूफियात का कोई ठिकाना ही ना था। इनका लिखा हुआ टीवी सीरियल काफ़ी पसंद किया गया था और नई ऑफर्स मजीद मिली थी। प्रिंट मीडिया के साथ साथ अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के महाज पर भी मसरूफ़ हो गए थे। इतने मसरूफ़ कि वो भूल ही गए इन्हें सालिया से कुछ पूछना था। इसकी आंखों में तैरती उदासी सबसे पहले इन्होंने ही तो महसूस की थी। अपने कमरे में आकर अपनी मखसूस पोजीशन संभाल कर जो वो मगन हुए तो इस वक्त चौंक कर झुका हुआ सर उठाया जब सालिया इनसे खाने का पूछने आई। खाना नहीं, अभी रहने दो, बस चाय बना दो। वो फिर से कागज़ों पे झुक गए। थोड़ी देर बाद सालिया चाय ले आई। चाय इसने कप मेज़ पर रखा। हाँ, उन्होंने यूं ही सर उठा के इसकी तरफ देखा और अचानक इन्हें कुछ याद आया। यहाँ बैठो। इन्होंने करीब रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। इतनी खामोश और उदास क्यों हो? उन्होंने बगौर इससे देखा। कुछ भी नहीं, बस यूं ही। सालिया ने पलकें झुका ली। अच्छा, आप मुझसे भी छुपाओगी? इन्होंने जताने वाले अंदाज में पूछा। ये वही सालिया तो थी जो रजिया के साथ साथ खुद भी अपनी कितनी ही छोटी छोटी बातें बेतकान इनके साथ शेयर किए चली जाती थी। और अब सल्लू भाई, इसकी आवाज़ भराने लगी। मुश्किल इसने खुद पर काबू पाया और फिर कहने लगी, आप तो जानते हैं कि एक पुप्पी के अलावा मेरा और कोई करीबी रिश्ता इस दुनिया में नहीं। ना बहन भाई, ना कोई मामू खाला और ना कोई चचा ताया, और पुप्पी का घराना ही मेरी ससुराल भी है। बेशक वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, मगर वो चल में रुक कर फिर से कहने लगी, मेरा कोई मैका नहीं है। एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ा मान होता है। मुझे बहुत शिद्दत से एहसास महरूमी हो रहा है। एक बूढ़ी माँ भला कब तक इस मान को बरकरार रख सकती है? वो एक लम्हे को चुप हुई, फिर बोली, बस पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से, जब से मैंने होश संभाला, अपने करीबी रिश्तों की कमी बहुत महसूस होती थी। और अब जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, ये एहसास और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मगर इसने एक गहरी सांस ली। मगर सालिया बीबी को लगता है कि ये घर और हम सब इनका मैका नहीं बन सकते। सलाउद्दीन ने इसके खामोश हो जाने पर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। कभी सोचती हूँ कि आजकल जब सगे और करीबी रिश्ते भी दूर और अजनबी हो जाते हैं तो मुझे कौन पूछेगा? मैका तो उम्र भर का होता है ना। वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। बहुत अफसोस की बात है, मुझे मालूम नहीं था कि हम सब इतने नाकाबिले एतबार हैं तुम्हारे लिए। ये बात नहीं है सल्लू भाई, बिल्कुल भी नहीं। सालिया इनकी बात पर घबरा कर फ़ौरन सफाई पेश करने लगी। मेरा कहने का मकसद तो बस ये है कि मेरा ख्याल था कि मुझे इस यकीन दहानी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तुम हमारे लिए बिल्कुल एक बहन और बेटी की तरह हो, लेकिन अगर तुम्हारी तसल्ली अल्फाज से भी होती है तो यकीन रखो कि तुम इस घर में वही हैसियत रखती हो और रखोगी जो बड़ी आपा आयशा और चांद बीबी की है। वो खड़े हो गए और उसके सर पर हाथ रख दिया। ये घर और हम सब तुम्हारा महंगा है सालिया। यहाँ से तुम्हें वही मान मिलेगा जो तुम सोचती हो। तुम्हें कोई मुश्किल हो, कोई ज़रूरत हो या कोई बात, बिला तरद्दुद और बिला खटके मुझसे कहना। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी गैर नहीं हो। तुमने यहाँ जिस तरह सबकी बेलौस खिदमत की है वो तो कोई अपना ही कर सकता है ना। वो अपनी जगह पर बैठे तो सालिया रोने लगी। मैं तो बस, चाचू मुझे 100 रुपये चाहिए। रज़िया हस्बे आदत शोर मचाते हुए अंदर आई और ठिठक गई। हाँ, ये बिन बादल बरसात ये क्या भाई? सालिया बीबी फरमाती हैं कि जो भी रोना है वो आज ही रो लें, रुखसती पे नहीं रोएंगी, मेकअप ख़राब हो जाएगा। उन्होंने 100 का नोट वॉलेट से निकाल कर रज़िया को दिया। जी नहीं, सालिया रोते रोते एकदम मुस्कुरा दी। जी हाँ, सलाउद्दीन दोबारा गोया हुए और इसलिए भी फिक्रमंद हो रही है कि सुहेल का फ़ोन नहीं आया इस हफ्ते। इन्होंने इसके मंगेतर का नाम लिया। सल्लू भाई, वो खड़ी हो गई। इसके अंदाज में एहतजाज और शर्म दोनों नुमायाँ थीं। चलो भाई, हमारा काम तो हो गया। बाय द वे, तुम रो क्यों रही थी? दरवाजे से निकलते हुए इसने सालिया से सवाल किया। कुछ नहीं, बस यूं ही रोना आ रहा था। सालिया की दूर होती हुई आवाज़ इनके कानों से टकराई। वो मुस्कुराकर कलम थामने ही लगे थे कि अचानक समातों के दरीचों से एक और आवाज़ टकराई। बस यूं ही आज बहुत रोना आ रहा था। आंसू भी अपने इख्तियार में कब होते हैं। होंठ भींच कर इन्होंने एक गहरी सांस ली और कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। आंसू, ख्वाब, दिल, कभी तो किसी पर भी इंसान का बस नहीं चलता। कभी किसी के आंसू ऐसे बेकाबू हो जाते हैं कि कितना ही रोकने की कोशिश करो बहते ही चले जाते हैं। कभी ख्वाब ऐसे जोरावर के लाख कोशिश पर भी आंखों से निकलने पर आमादा नहीं होते। कभी दिल यूं बेख्तियार हो जाता है कि फिर संभाले नहीं संभलता। तो इस्लामाबाद का एक चक्कर लगाना ही पड़ेगा। वो आंखें मूंदे मूंदे मुस्कुराई।
پیپر کیسے ہوئے؟ سبرینا نے ان کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ اچھے ہوئے ہیں، ہولے ہولے صلاح الدین نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم؟ سبرینا نے حیرانی سے انہیں دیکھتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو لگتا نہیں ہے مگر ہوتا ہے۔ وہ مسکرائے تھے۔ تو آپ میری کہانی لکھ رہے ہیں پھر؟ سبرینا کی آواز انہیں خیالات کی دنیا سے واپس کھینچ لائی۔ ہاں، وہ سنبھلے۔ ہاں ضرور، مگر اختتام میری مرضی سے ہوگا، اس نے اضافہ کیا۔ ہاں، سبرینا نے حسب عادت جھکی ہوئی ڈال سے ایک پتا توڑا۔ کہانی کا اختتام تو آپ کی مرضی سے ہو سکتا ہے، انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس میدان کے کاتب تقدیر تو آپ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اپنا قلم چلا کر جس کردار کو چاہیں نواز دیں، جسے چاہیں محروم کر دیں۔ مگر وہ ایک لمحے کو رک کر بولی، میں اپنی کہانی کی بات کر رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا آپ میری کہانی لکھیں گے، اس نے یاد دلایا۔ جی ہاں مدام، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کاغذ پر اس کا اختتام میری مرضی سے ہوگا۔ صلاح الدین نے آمد بہار کی علامت کے طور پر درختوں کی شاخوں سے پھوٹتی سبز پتوں کی نئی نشانیاں دیکھیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ سبرینا نے کچھ الجھ کر انہیں دیکھا۔ کہانی کا جو انجام ہوا ہے وہی لکھنا چاہیے۔ زندگی کی کسی کہانی کا اختتام کہیں نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب یہ خود ختم ہو جائے، باقی تو یہ دھارا چلتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں، چاہے کتنا ہی سنگین سے سنگین تر معاملہ کیوں نہ ہو جائے۔ اور اس بہتے دھارے کو رکنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھہرا ہوا پانی نہیں رہتا، گندی بدبودار اور کائی زدہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ اس طویل اور خاموش سڑک کے کنارے چلتے چلتے ان کا لہجہ گمبھیر اور انداز سنجیدہ ہو گیا۔ ہر شخص ہر معاملے کو مختلف نظر سے دیکھتا ہے، انداز بھی الگ ہوتے ہیں اور خیالات بھی جدا۔ سبرینا نے سڑک پر بکھرے ہوئے پتوں کو بغور دیکھا۔ کیا جدائی اختتام نہیں ہوتی؟ نہیں، انہوں نے دو ٹوک الفاظ اور انداز اختیار کیے۔ جدائی راہ زندگی کا فقط ایک موڑ ہوتی ہے، ایک ایسا موڑ کہ جس کے بعد ہمیں یا تو راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا یا بہت دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ آنسوؤں کی دھن ہوتی ہے نا اس لیے، اور چاہے ہم مایوس ہو کر یا بے دم ہو کر رک بھی جائیں مگر اس موڑ کے بعد راستہ تو اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے نا۔ آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ زچ ہو گئی۔ مثلاً انہوں نے محظوظ ہوتی نظروں سے اس سے دیکھا۔ میں بھلا بات کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہوں، سوائے ہجر سے وصال تک، آنسوؤں سے مسکراہٹ تک، اندھیرے سے اجالے تک، مایوسی سے امید تک۔ اور وہ چپ ہو گئے، اور سبرینا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سوالیہ انداز اختیار کیا۔ اور آپ سے خود اپنے آپ تک۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھیرے سے بولے، پچھلے سال سے سبرینا کے حوالے سے جس تعلق کو وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ بڑی شدت سے محسوس کرنے لگے تھے، اسے اب کہنے کی جرأت کر پائے تھے۔ کیا فیصلہ کرنے یا کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک سال کافی ہوتا ہے؟ سبرینا نے ساتھ چلتے ہوئے اس شخص کو غور سے دیکھا جو اس کے بارے میں سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے بھی راہ زندگی میں اس کا ہم قدم و ہم سفر ہونے کا تمنائی تھا۔ کبھی ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، ہمیشہ کی طرح فوراً جواب ملا۔ اور اگر وہ لمحہ میری زندگی میں نہیں آیا تو؟ وہ متذبذب بھی تھی اور نہ جانے کیوں تھوڑی سی خوفزدہ بھی۔ وہ لمحہ ضرور آئے گا، مجھے امید ہی نہیں بلکہ پکا یقین ہے۔ ان کے الفاظ ہی میں نہیں لہجے میں بھی مضبوطی تھی، ایسی مضبوطی کہ سبرینا کو پہلی بار اپنے قدم ڈگمگاتے ہوئے محسوس ہوئے، اس رستے پہ کہ جس پہ آبلا پاس چلتے ہوئے وہ اپنی دانست میں محبت کا حق ادا کر رہی تھی۔ تو کیا سچ مچ موسم بدل رہا ہے؟ ایک بنگلے کی دیوار کو ڈھانپے گھنی بیل میں کئی نئی منہ بند اور خوش رنگ کلیاں مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، کتنے سالوں سے آتے جاتے موسموں کا حساب رکھنا چھوڑ رکھا تھا، کیا فرق پڑتا تھا؟ مگر اب پہلی بار موسم بہار کی آہٹ اپنی خوشبو سمیت اپنی آمد کو محسوس کرا رہی تھی، اسے چونکا رہی تھی۔ کیا پرانے نقش مٹائے جا سکتے ہیں؟ اس نے جیسے خود کلامی کی۔ پرانے کھنڈرات ڈھا کر نئی عمارت کی بنیادیں رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ صلاح الدین کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی، اور اعتبار سبرینا کا انداز اضطراری تھا۔ اعتبار قائم رہے گا، عمر بھر کے پرانے کھنڈرات کی کوئی علامت کوئی نشانی باقی نہیں۔ آپ کا ہم سفر معتبر رہے گا آپ کے نزدیک۔ اسے خوشبوئے بہار محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ خدشات نے بھی آ لیا۔ محبت اپنی جگہ اور انسانی فطرت، ایک مرد کی فطرت اپنی جگہ۔ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں معتبر نہیں ہوں آپ کے نزدیک۔ آپ نے اب تک ٹھیک سے مجھے جانا ہی نہیں، وگرنہ ایسی بات لبوں پہ تو کیا ذہن میں بھی نہیں آتی۔ ان کے آنکھوں کی چمک تھوڑی سی خفا ہوئی۔ چلیے آپ واپس چلیں، بہت آگے تک آ گئے۔ ان کی خفگی دیکھ کر وہ یوں ہی مسکرا دی۔ آپ مسکرا رہی ہیں؟ واپس مڑتے ہوئے صلاح الدین نے انہی خفا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ ہی تو لائے ہیں، وہ جیسے ان کی خفگی سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی۔ آنسوؤں سے مسکراہٹ تک، مایوسی سے امید تک، اندھیرے سے اجالے تک، اور یکبارگی وہ خاموش ہو گئی۔ اور کیا ان کے انداز میں بے تابی تھی؟ اور کچھ نہیں۔ سبرینا نے ہاتھ اٹھا کے ایک کلی توڑ لی۔
یہ بے ایمانی ہے۔ صلاح الدین نے ان کی طرف ہتھیلی پھیلائی۔ لفظ ضروری ہوتے ہیں کیا؟ ان کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر سبرینا نے وہ کلی رکھ دی۔ پہلی بار اور پھر کبھی کبھار لفظ ضروری ہوتے ہیں۔ انہوں نے کلی کو پیار سے دیکھا۔ لفظوں سے کچھ کہنے کا موسم ابھی دور ہے۔ سبرینا نے اڑتا ہوا آنچل سمیٹا۔ دوری کبھی نہ کبھی تو قربت میں بدلے گی نا۔ جس شوخی سے وہ دامن بچانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے انہیں پور بھگو ہی ڈالا۔ انتظار کر سکتے ہیں تو شاید وہ موسم آ ہی جائے۔ سبرینا نے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دھڑکتے دل کو سنبھالا۔ انتظار ہی تو کر رہے ہیں، وہ دھیرے سے بولے۔ مایوس تو نہیں کریں گی، نہ خود کو نہ مجھے۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سبرینا نے اپنی ہتھیلی ان کی طرف پھیلائی۔ وہ سبز پتا جسے وہ ہر بار 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی آج پہلی بار اس کی نرم ہتھیلی پر ثابت رکھا تھا، اور بازبان خاموشی کہہ رہا تھا کہ جدائی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کبھی بھی نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں۔ صلاح الدین نے آمد بہار کی اس اولین سبز علامت کو اٹھا لیا تو کل کی وہ حقیقت ایک فسانہ بن گئی ہے آج۔ وہ مسکرائے۔ ہوا میں رچی بہار کی نئی نویلی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ ایک دم ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے۔ کبھی سبرینا کے اڑتے ہوئے آنچل کو دیکھ کر خواہش ہوئی تھی من میں کہ اسے خوش رنگ تازہ پھولوں اور کلیوں سے بھر دیں۔ خواب پورا ہونے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ بہار جو آ رہی ہے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔